کہتے ہیں کہ کہیں ابتدا میں پھنسا کوئی انتہا سے ڈرا ڈرا، کوئی جن ابلیس کا ہے قصہ گو، تو کوئی خود ہی خود میں خدا بنا۔ 18 سال بعد یو موو ٹو چترال، واٹ آر یو ڈوئنگ ان چترال؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کیا نئے پروجیکٹس ہیں؟ فی الحال تو اوبیسلی میوزک از دا فرسٹ پرائیورٹی۔ ایک خود شناس کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، وہاں کے جو فوک آرٹسٹ ہیں یا فوک میلوڈیز ہیں ان کی پریزرویشن کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ بچہ بچاؤ کے بارے میں کیمپین کرتے سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی، آئی ہرڈ یو کہ بہت ساری ریزسٹنس بھی آ رہی تھی، واٹ واز اٹ؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی بچے کا قصہ بتاتے ہوئے بولا کہ ہاں لے کے آیا تھا ایک اپنا لڑکا، اور کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا وہ ایسا۔ پہلے یہ کم ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ اور وہ وکٹمز سے مجھے پتہ چلا کہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جو ایبیوز کرتے ہیں لوگ، وہ پھر مطلب ایک بندہ بولتا ہے میرے ساتھ ایک ہے بچہ، وہ پھر پاس آن کرتے ہیں ان کو۔ گلگت بلتستان میں نہ صرف ڈومو والا کلچر ہے، کافی اسٹرانگ ہے، انفیکٹ تھوڑا سا امپروو ہو گیا ہے کہ ابھی ان کو ایکسیپٹیبلٹی ہے، ان سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ کچھ علاقوں میں تو ان کو بہت گندا ایبیوز کرتے تھے۔ اب میں ڈوم فیملی سے نہیں ہوں، میں میوزک کر رہا ہوں تو ہمیں تانا دیں گے ڈوم، مطلب اس سے گالی سمجھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے کسی کے لیے شادی کا پروپوزل بھیجا، انہوں نے بولا کہ یہ میوزک کرتا ہے اور منع کر دیا۔ اب ڈوم فیملی کے بارے میں آپ دیکھتے ہو تو سب سے لوویسٹ کاسٹ، سب سے لوویسٹ سمجھی جاتی ہے یار۔ اٹس سو امبیرسنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا بزم کا کہ لوگ عجیب و غریب اپ سائڈ ڈاؤن ہو کے ڈانس کر رہے ہیں، جس میں ایک بندہ درخت پہ چڑھ کے الٹا نیچے ناچ رہا ہے۔ اس بندے کی عمر کوئی 50-60 سال سے تو اوپر ہی تھی۔ تو یہ کوئی کیا نیا کلچر آ گیا کیا؟ یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے چترال میں جن ڈانس کے اوپر پورا کراؤڈ ایک زون میں آ جاتا ہے، اس میں آپ دیکھو گے یا تو وہ مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اتنے ڈپرائیوڈ ہیں، ان کو ہنسنے کا موقع نہیں ملتا گھر میں۔ صبح جاب پہ جاتے ہیں، باس کی سنتے ہیں، رات میں گھر آتے ہیں۔ وومن رول ان آرٹ چترال میں رہا ہے، بٹ یہ ہے کہ اب ہم ایسے ٹائم میں نا جہاں پہ ہم نے عورت کو قید کرنا جو ہے وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ آگے اتنا چلے گا نہیں۔ محبت ہر دیونو ذہن و مرض، محبت کا کی کوئن ذہنی مریض، محبت ہر دیونو ذہن و مرض، محبت کا کی کوئن ذہنی مریض، محبت تان بچن کستان تے جو شک۔ عرفان بھائی، بہت عرصے سے اس کانورسیشن کا انتظار تھا کہ ہم بیٹھے ہیں، باتیں کریں بہت ساری چیزوں پہ۔ کیمرے کے آف دا کیمرے تو بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، بٹ کہ ایک دن بیٹھے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں۔ بالکل۔ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ کہ آپ 18 سال بعد یو مووڈ بیک ٹو چترال، تو کیسا چترال آپ نے پایا 18 سال بعد؟ یار آئی واز ناٹ لائک ٹوٹلی آؤٹ آف ٹچ وتھ چترال، جاتا رہتا تھا تو مجھے پتا تھا ویئر وی آر گوئنگ، بٹ ایک مزے کی آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں کہ میں 4th کلاس میں تھا، اور اس ٹائم پہ ہم اپر چترال میں مستوج میں ہی رہتے تھے، بعد میں موو ہو گئے تھے چترال ٹاؤن۔ تو میرے تایا نے بولا کہ بھائی عرفان کو چترال ٹاؤن بھیجو، تو اس وقت ہم گاڑی میں آ رہے ہیں اور اپر چترال کے روڈوں سے ہوتے ہوئے لوور چترال میں بچہ ہوں اس وقت، تو گاڑی میں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا ہمارے روڈ کی منظوری نکل گئی ہے، مستوج تو چترال روڈ کی منظوری نکل گئی ہے، اگلے 2 سال میں ہم یہ ہے کہ پکے روڈوں سے چترال جا رہے ہوں گے۔ ہاں خوش تھے لوگ۔ اور ابھی میں جب ادھر تھا تو میرے دوست آ رہے تھے اسلام آباد سے، تو انہوں نے بولا یار کیا سین ہے، روڈز کیسے ہیں؟ میں نے کہا کچھ پیچز ہیں جو خراب ہیں، تو وہ بونی آتے ہیں مجھے بولتے ہیں یار آپ لوگوں کے نا روڈز نہیں ہیں، گزرگاہ ہیں۔ تو چترال جیسے تھا تقریباً ویسے ہی ہے، انفراسٹرکچر وائز تو کوئی ترقی کچھ نہیں ہوئی ہے۔ لوگ جو ہیں پہلے زیادہ روٹڈ نظر آتے تھے، اب وہ بھی تھوڑے سے ڈگمگا رہے ہیں، کنفیوزڈ بٹوین دا ویئر دا ورلڈ از گوئنگ اینڈ ویئر وی یوز ٹو بی، اس کے بیچ میں ایک کافی ڈیلوژنل کائنڈ آف سچویشن ہے۔ بٹ اوور آل یہ ہے کہ سنس آئی واز کمنگ فرام کراچی، تو فار می اٹس لائک ہیون نا۔ تو درخت آپ نہیں دیکھتے ہو کراچی میں، یہ کہ آپ اگر صبح اٹھ کے شام تک ایک درخت آپ کو نہ دکھے،
اور آپ پیدا مستوج میں ہوئے ہو تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس حساب سے آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ ٹائم, اینڈ پلس آئی ہیو لائک مائی ریکارڈنگ اینڈ ایوری تھنگ لائک سیٹ اپ ایٹ ہوم. تو I am pretty like equipped to be in Chitral, very happy. But overall, Chitral obviously is not an easy place to live throughout the year, especially when you're doing art. تو وہ ایک چیلنج ہے. انفراسٹرکچر وائز تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ گلگت بھی بہت بیکورڈ ہے وین اٹ کمز نہیں ٹو نہیں کر روڈس. سکتے آپ. ہاں ایز اے چترالی یو کین سے دیٹ, لیکن جی بی میں نے کہا کہ کتنا ہی خراب ہوگا چترال کے روڈس, کتنے ہی خراب ہوں گے نا. تو 1-2 سال پہلے وی وینٹ ٹو چترال فرام گلگت, شندور پاس سے ہو کے. اوکے. تو اور چترال میں کوئی 1 ہفتہ گزارا, اچھا نائس. ادھر کے روڈس پہ چلے دیکھا. اس کے بعد جب واپس گلگت گئے نا تو فیل ہوا کہ یار ہم تو بہت ہی جیسے اسلام آباد کے روڈس پہ آ گئے, ایسا فیل ہوا واپس گلگت جا کے. تو چترال کے روڈس کی حالت بالکل جو ہے. ہاں, اٹس ناٹ جسٹ روڈس, لائک ہاسپٹلس کی بات کرو, یونیورسٹی ایک ہے وہ بھی پتہ نہیں کس حال میں ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ آ کے بات کرتے ہو تو جتنے بھی وہ ہیں باڈیز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, ان سب میں وہ ایک میڈیوکر جو سسٹم ہے نا وہ نظر آتا ہے آپ کو چترال میں. پلس اٹس پارٹ آف کے پی کے, تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. وی لائک آئی تھنک چترالی مائنڈ سیٹ اینڈ پشتون مائنڈ سیٹ آر 2 ڈفرینٹ زونز, اور ہم پہ مسلط کے پی کے سے ہوتے ہیں لوگ جن کا ڈیسیشن میکنگ جو ہے ہماری پروگریس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس حساب سے کافی یہ ہے کہ پرابلمز ہیں چترال میں. اور چترال کو مطلب میں اگر دیکھوں تو بہت سارے ڈائنامکس میں بہت چینج ہو رہا ہے, اور بہت تیزی سے ڈیموگرافی بدل رہی ہے. پاپولیشن پشتون ورسز وہاں کے جو لوکل کھوار اسپیکنگ جو میجورٹی ہے اس میں. تو ڈو یو سی دیٹ آلسو, کیونکہ میں جب چترال میں گیا تو مجھے ایسا لگا یہ کوئی پشتون علاقہ ہے, ایسے ہی خاص طور پہ مارکیٹس وغیرہ میں. تو کیا یہ کوئی نئی ریسنٹ فینومینا ہے یا چترال ہیز آلویز بین لائک دیٹ؟ آئی مین جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے پٹھان بھائی ایک بڑے سے جالے کے اندر یہ ہے کہ بچوں کے سامان وامان چیزیں کچھ گھروں کے برتن لے کے کمر پہ باندھ کے آتے تھے وہ. بٹ فرق اتنا ہے کہ اب وہ گاڑیوں میں آ رہے ہیں, صحیح ہے نا. اور ہم, مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں از اٹ سملر ان دا جی بی ایز ویل, ہم تھوڑے فراحت پسند لوگ ہیں چترالی میں. اگر دیکھتا ہوں ہمارے گھروں میں فروٹس لائک بھرے ہوئے ہیں, نیچے گر رہے ہیں, جانور بھی کھا کے پھر بھی ضائع ہو رہے ہیں. بٹ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی پٹھان بھائی آئے گا اپنی گاڑی لے کے, وہ ہمیں ایک اچھے دام میں یہ خرید کے لے جائے گا. ہم اتنا بھی اپنے ریسورسز کی قدر نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہ ایک گاڑی میں ڈال کے دیر, تیمار گیرا یا پھر پشاور لا کے خود ان کو سیل کریں. تو اس حساب سے جب اوبویسلی جہاں پہ آپ چاکلیٹ گراؤ گے وہاں پہ چونٹیاں آئیں گی نا. تو پٹھان جو لوگ ہیں وہ اپرچونسٹ لوگ ہیں, ان کو نظر آتی ہیں اپرچونیٹیز, ہمیں نظر نہیں آتی. اور ان میں مجھے ایک چیز جو بڑی اچھی لگتی ہے وہ پرسسٹنس ہے. وہ جس طرح میں بتا رہا ہوں وہی بندہ جو اس وقت کمر پہ لاد کے لا رہا ہوتا ہے وہ اب گاڑی لے کے آ رہا ہے. تو دے آر پروگریسنگ ان دا فیلڈ اینڈ دے سی دا اپرچونیٹی, دے سی دا گیپ ان دا اوبویسلی سوسائٹی. تو وہ لوگ آ جاتے ہیں. چترال ٹاؤن میں جب یہ بائی پاس روڈ نہیں بنا تھا, اب بائی پاس روڈ کے ارد گرد پوری دکانیں ہو گئی ہیں. نیچے والی چھوٹی مارکیٹ پوری دکان ہے. اس زمانے میں ہم جب ادھر جاتے تھے تو سب سے بڑا اس وقت کا دکاندار جو تھا گلفروز حاجی, وہ بھی پٹھان ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو دوسرے بوائز ہیں شیخ, بڑے بڑے یہ ہے کہ بزنسز ہیں ان کے, وہ اس وقت بھی ہوتے تھے. بٹ اب یہ ہے کہ ہر اگلا دوسرا دکان جو ہے وہ پٹھان بھائی کا ہے. بونی میں آپ آؤ, اپر چترال بونی میں سبزی منڈی جو ہے وہ پٹھانوں کی ہے. بونی مارکیٹ میں آپ جاؤ گے جتنے بھی سبزی والے ہیں ان میں میجورٹی ان کی ہے, صحیح ہے نا. تو ہر طرح سے جہاں جہاں ان کو اپرچونیٹی نظر آتی ہے وہ چلے آتے ہیں. اب پشاور جو ہے وہ کنجسٹڈ اور سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, یا پھر دوسری جگہ جو ہیں. پچھلے سال میں آیا تھا اور میں گاڑی ٹھیک کرنے سوات چلا گیا. ادھر جا کے وہ ایک شیر علی استاد کے پاس ہم گاڑی کا کام کرا رہے ہیں 11 دن, اس کے ساتھ رکے. تو وہ اتنے ان کو آئیڈیاز آتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے مجھ سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی اپر چترال میں گاڑیوں کا میکینکس کا کیا سسٹم ہے کہ آپ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ رہے ہو.
اس سال وہی استاد مجھے کال کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں, میں شری لنکا جا رہا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کال کی کہ میں آ رہا ہوں, آپ نے مجھے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, مجھے دکھانا ہے. میں نے کہا اچھا کیا پلان ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ مجھے اپر چترال میں ورک شاپ کھولنا ہے. تو وین دے ول سی اپرچونیٹی دے ول ڈیفینیٹلی کم. اٹس ناٹ لائک کہ ان کے آنے سے ہمیں مسئلے ہی ہو رہے ہیں, ہمیں فائدے بھی بہت ہیں. یہ اپر چترال میں سردیوں میں سبزی نہیں ملتی تھی, اب یہ ہے کہ کہیں بھی جاؤ سبزی مل رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ہم پہلے زمانے میں گھر میں مرغیاں پالتے تھے اور اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے تھے. اب جو ہے ہم سب کو 2 منٹ میں مارکیٹ سے چکن لانا ہے, ہم تو نہیں لا رہے نا, وہ پٹھان بھائی ہی لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے بزنسز کی بات کرو تو افغانی آئے تھے جو چترال, وہ لوگ بھی کافی سارے بزنس کرتے تھے اور ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے. بٹ اوبویسلی اس سے وہ ڈائنامکس آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ دروش بازار میں میں اتروں گا, مجھے نہیں لگے گا کہ وہ چترال ہے. دروش بازار از کمپلیٹلی پشتو اسپیکنگ, جس طرح آپ بتا رہے ہیں. چترال مارکیٹ ابھی آہستہ آہستہ سے, پھر بھی یہ ہے کہ میجورٹی وڈ بھی چترالی اینڈ کھوار اسپیکرز, بٹ دیر از اے کریزی انفلکس آف لائک ادر پیپل ان چترال. مے بی نیکسٹ 20 ایئرس میں وہ یا ڈیموگرافی جو ہے وہ بالکل ہی چینج. آئی کین بہت. ریلیٹ دس. لاسٹ ٹائم میں ہنزا گیا تھا ایک دوست کے ہاں, گوجال میں, اپر ہنزا میں. تو اس کے گھر میں نا کوئی کام وہ کرا رہا تھا, کوئی مستری کا, جو ترخان مستری والا کوئی کام ہے. تو ہی ٹولڈ می کہ اس کو پورے گاؤں میں, پورے یعنی ہنزا میں کوئی ریلیونٹ مزدور اور مستری نہیں ملے. تو اس کو ایک مانسہرہ کے بندے کو ہائر, ہو ناؤ لیوز ان گوجال, اور وہاں کے لوگوں کو جو مزدور اور مستری وغیرہ کے سروسز ہیں وہ بندہ رینڈر کرتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ اب اس طرح کے جابز لوگ نہیں کرتے. ہاں تو یہ جو چیلنج ہے شاید ماؤنٹینیس لوگوں کا, پتہ نہیں جی بی چترال میں کیا ہوا ہے کہ لوگ, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ پھل گر رہے ہیں ان کو پک کر کے مارکیٹ میں لے جا کے بیچنے, اس طرح کے کام نہیں کرتے نہیں وہ. کرتے. تو آبویسلی آپ نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا. آف کورس. اور پھر اس کے ساتھ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں, ایکسیس آ رہا ہے, مارکیٹ بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے سوشل ڈائنامکس بھی تو کافی خطرناک ہیں, خطرناک ہے کہ بالکل. آپ کے پھر جو ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ. تو اور چترال میں خاص طور پہ یہ میں نے دیکھا جب میں بھی وہاں پہ تھا کہ لوکلز جیسے سے خواتین ہیں تو وہ بہت ایک کلچر تھا, سملر قسم کے لوگ تھے, تو وہ نکل کے جاتے تھے مارکیٹس میں, دے ور کمفرٹیبل. ابھی ان کا ایکسیس بہت لمیٹیڈ ہو گیا. ایسی چیزیں نہیں ہو رہی. ڈو بالکل یو ہو آبزرو رہی ہیں. دس؟ ابھی میں آپ کو اور جگہوں کی بات نہیں بتاؤں گا, میں پچھلے 6 مہینے سے بونی میں ہوں. بونی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ ہر بندہ ہر بندے کو جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ پرانے ٹائم میں دیکھو تو ان کا کوئی آپس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خواتین چل کے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کنسٹرکشن ورکرز جتنے بھی ہیں وہ پٹھان ہیں, صحیح ہے, اور یا دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, وہ ادھر ایک ایک کمرے لے کے ادھر رہ رہے ہیں. اب شام کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے نا, ہر روڈ پہ, ہر نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں. ایون اس دن چاندرات کے دن میں باہر نکلا تو جماعت خانے کے بالکل باہر 2 پٹھان بھائی کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسے ہی کھڑے ہیں, نہ ادھر کوئی دکان کھلی ہے, کچھ بھی نہیں. اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی اس سینسٹیوٹی کو سمجھ نہیں رہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ بولتے ہیں ایسے ہی کھڑے. میں نے کہا نہیں, آپ کا جو کمرہ ہے نا آپ ادھر جائیں, اس کے باہر آپ کھڑے ہوں گے تو سینس بنتا ہے. یہ جماعت خانہ ہے اور ابھی چاندرات سے لوگ نکلے ہیں, تو آپ ادھر کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو وہ چلے گئے, وہ سمجھتے بھی ہیں. اور ایک اور جگہ میں ٹریکنگ کے لیے, شبیر میرا ایک دوست ہے, اس کے ساتھ گیا. اوپر گیا تو لوگوں کی زمینیں ہیں اوپر جہاں پہ آبادی ہے, اس سے کافی دور ہے, وہ 30-40 منٹ آپ ہائیک کر کے ادھر جاتے ہو. ادھر لوگوں کی زمینیں. اب ہسٹوریکلی لوگ ادھر ان جگہوں میں کمفرٹیبلی جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اس دفعہ میں گیا ادھر, ایک گروپ آف پھر پٹھان بوائز ان جنگلوں میں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بول رہے سیب ڈھونڈ رہے ہیں کھانے کے لیے, ہم ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو لوگوں یہ کی زمینوں, پرائیویٹ ہاں پراپرٹیز میں. پرائیویٹ پراپرٹیز میں, وہ کہیں اور آپ نہیں کر سکتے نا اس طرح. تو یہ ایک یہ ہے کہ اس کا نگیٹو امپیکٹ بھی ہے ڈھیر سارا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ کمفرٹ جو ہماری خواتین جتنا ایز تھا چلنے پھرنے میں, وہ مسئلہ ہے, صحیح ہے. اور اس میں اور بھی بہت لائک اس کے نوانسز ہیں جو کہ آف کورس ہیں خطرناک. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل یہ ہے کہ ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ اسکول سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو کون رستے پہ کھڑا ہے, یہ سب چیزیں نہیں, اس پہ بہت بات میٹر کریں کرتے گے. ہیں.
آپ نے کچھ سال پہلے ایک کیمپین بھی چلائی تھی اور جس کو ہم گلگت میں بھی دیکھتے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی لونڈے بازی والا کلچر ہمارے جی بی میں بھی, چترال میں بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. آپ نے بلکہ ایک ریسرچ بھی کی تھی تھوڑی بہت, اور آپ نے ایک کیمپین بھی رن کیا تھا, بالکل. اور اس کا کیا نام تھا اگین؟ بچے بچاؤ. بچے بچاؤ کیمپین آپ نے چلایا تھا چترال میں, ہاں کہ جو لونڈے بازی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تھوڑا سا بتائیں نا اس بارے میں. یہ اس ٹائم سے نہیں ہے, یہ بہت بچپن سے, لائک وی ہیو بین تھرو دس لائک فرام آور اسکول ڈیز. لائک میں اپر چترال میں پڑھتا تھا اس ٹائم. یہ میں نہیں بولوں گا کہ اٹس جسٹ لائک باہر سے لوگ آ کے یہ آئے ہیں, یہ ہمیشہ سے تھا ادھر. اور یہ ہے کہ اسکول ٹائمز میں کچھ بچے جو ہوتے تھے ولنریبل, وہ اس کا شکار ہوتے تھے, اور اس ٹائم پہ اتنا نارملائز تھا کہ ہمیں غلط بھی نہیں لگتا تھا. بعد میں, بہت بعد میں جا کے, اور میری اس سے پرسنلی اس وجہ سے نفرت ہے مجھے, مطلب اوبویسلی یہ نفرت کے ہونی چاہیے ہر باشعور انسان کو. میں نے دیکھا ہے لوگ کس طرح اس چیز میں گھستے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از اے فیکٹ بٹ دس کوڈ بی اے فیکٹ, کہ بہت سارے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں, پھر نکل نہیں پاتے ہیں, دے اینڈ دیئر لائف, خودکشی کر لیتے ہیں اس ڈر میں. تو ان چیزوں کو جب میں ہمیشہ دیکھتا آ رہا تھا, یہ ہے کہ اس پہ کیا قدم اٹھائے بندہ, کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. تو ایک دفعہ یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایسے ہی کچھ دیکھ رہا ہوں, اور میرے سامنے ایک ایسی ویڈیو آ گئی, اور میں مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ وہ دیکھتے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور اس کو ایک مذاق بنا دیتے ہیں, اور اس کو یہ ہے کہ وہ ایک اتنا نارمل چیز ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کتنی غلطی ہے. ایک کوئی ڈرائیور بندہ تھا, وہ ایک چھوٹے سے یہ ہے کہ مائنر بچے کو لے کے اپنی گاڑی میں اس کے ساتھ کچھ حرکتیں کر رہا تھا, اور وہ ویڈیو پھیل رہی ہے ادھر ادھر, فیس بک پہ چل رہی تھی. تو میں نے اس کے بارے میں ایک پوسٹ لکھا, اور اس وقت میں نے یہ بچے بچاؤ کے بارے میں سوچا کہ یار اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں. تو میں نے یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کام کیا, پولیس کو رپورٹ کیا, چائلڈ ابیوز, چائلڈ جو وہ پروٹیکشن اتھارٹی ہے ان کو یہ ہے کہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ یار یہ ہو رہا ہے, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو دیٹس ہاؤ لائک دا بچے بچاؤ مہم اسٹارٹڈ. آئی ایم اسٹل لائک آن اٹ, ٹائم ٹو ٹائم میں اس کو ری وزٹ کرتا ہوں کہ یار کیا کر سکتے ہیں. بٹ اٹس اے لانگ پروسیس, اینڈ انڈیویجول ایفرٹس اس میں کاؤنٹ تو کرتی ہیں, بٹ اس میں تو آبویسلی بہت بڑے لیول پہ کام ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ جب آپ بچہ بچاؤ کے بارے میں کیمپین کرتے سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی, آئی ہرڈ یو کہ بہت ساری ریزسٹنس بھی آ رہی تھی. واٹ واز اٹ؟ یار چترال میں یہ جو کلچر ہے بچہ بازی کا, اس میں بہت ساری لائک پاورفل فیملیز اینڈ پاورفل پیپل دے آر انوالو ان اٹ. تو یہ بچے بچاؤ کیمپین سے کوئی تھوڑا ہی ٹائم پہلے ایک کسی آبویسلی وکٹم کے تھرو ہی ہوا ہوگا یہ, ایک کسی نے یہ کیا کہ چترال مارکیٹ میں لوگوں کے اشتہار لگا دی, پکچرز پرنٹ کر کے, کہ یہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اچھا, صحیح ہے. اور الارمنگ بات یہ تھی کہ وہ سارے پاورفل لوگ تھے, جن کی تصویریں لگی تھیں, جن کی تصویریں لگی ہوئی اور تھی, جو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہاں, تھے. اس میں پولو پلیئرز, اس میں پوئٹس, اس میں سنگرز, اس میں ستار پلیئر, اس میں پولیٹکس سے ریلیٹڈ لوگ, ہر طرح کا بندہ اس میں تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں نے یہ بچے بچاؤ شروع کیا تو شاید کیا بلکہ آئی ہیو لائک سم میسیجز جن سے مجھے یہ لگا کہ اچھا یہ لوگ, یہ تاثر آ رہا ہے کہ وہ بھی میں نے لگائی تھی. حالانکہ اس وقت میں تو کراچی میں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, میسیجز آئیں گے, کالز آئیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دین دے وڈ لک فار لائک ادر تھنگس ٹو ٹارگیٹ می. فار ایگزامپل لائک پھر ایک دفعہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسی رمضان کے مہینے میں کچھ بول دیا میں نے, ٹھیک ہے, وہ اتنا سینسٹائز نہیں تھا جو میں بول رہا تھا. آف کورس میں اتنا کوئی اس طرح کی چیز بولوں گا بھی نہیں. اس کو ایک یہ ہے کہ بندے کے ذریعے سے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے مجھے کینسل کلچر والا, اس طرح چیزیں کرنا. پھر سعودیہ سے عجیب لوگ کال کریں گے آپ کو. صحیح ہے. سعودیہ سے کوئی بندہ کال کرے گا, یا پھر بنی سے ایک بندے نے مجھے کال کر کے مجھے بول رہا ہے کہ آپ آؤ گے, دیکھتا ہوں میں آپ کو, چترال آؤ گے. چترال آؤ گے. میں نے کہا یار آپ یہ مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے.
پھر اس نے یہ کہ وجہ کچھ ہے نہیں اس کے پاس, صرف یہی غصہ ہے نا کہ ہمارا نام کہیں سامنے نہ آ جائے, ڈر ہے, انسیکیورٹی ہے ان کی. ایک اور دفعہ مشر کے گیسٹ ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ آئے 2, وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور گھما پھرا کے بات اس میں لے آئے بچے بچاؤ پہ. آ کے لٹرلی وہ ایک لائک میں ان کی عزت کرتا تھا اس سے پہلے اس بندے کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو, یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایسے کام نہیں ہوں گے نا, یہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ان کا مطلب ری ایکشن تھا. تو وہ ایز سچ کوئی اتنا کوئی تھریٹننگ چیزیں میرے اوپر نہیں آئی تھی, بٹ آئی نو کہ دیر ور پیپل ہو ور ایکٹیولی لوکنگ فار chances to put me down or to do any harm to me. And plus یہ ہے کہ ان میں رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ انسیکیور ہو کے آپ کو ایک فیملی پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات نہیں کرو, رشتہ دار آپ کو بول رہے ہوتے ہیں. تو میں پہلے یہ ہے کہ میں کافی بہت سارے سوشل چیزوں کے بارے میں بولتا تھا. ایک پوائنٹ پہ آ کے جب وہ ریلیجیس ایشو کے اوپر وہ بات اتنی اٹھ گئی تھی کہ میرے فیملی والوں نے بہت مجھے وہ کیا کہ یار بس وی ریکویسٹ یو ٹو ناٹ ڈو دس بیکاز اٹس ناٹ جسٹ یو ہو کین بی افیکٹڈ بائی اٹ. تو اب میں بہت یہ ہے کہ سٹل طریقے سے کام کرتا ہوں اس کے اوپر. بٹ یو سین کہ کس ایکسٹریم تک آپ نے کہا کہ اس میں پولو پلیئر سے لے کے ستار پلیئر سے لے کے دکاندار سے لے کے ریلیجیس نان ریلیجیس ہر قسم کا بندہ, ہر قسم کا بندہ تھا اس میں. اور یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, آپ اگر کسی سے بھی پوچھو گے نا چترال کے کسی بھی گاؤں جا کے کہ یہاں پہ بچہ بازی میں انوالو کون لوگ ہیں, تو سب کو پتہ ہے کہ کون کرتے ہیں, کون کرتا ہے. اور بٹ دا آئرنی از لائک نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ پولیس کو بھی پتہ ہے اوبیسلی. اور پلس جس طرح ابھی ہم وہ ہندوازم میں جس طرح کاسٹ کا سسٹم ہے, سیم ایشو از ان چترال. سو یوزولی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ان کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے, صحیح ہے نا, ایک ڈومیننس دکھانے کے لیے. تو وہ اس اپنے کیا نام ہے اپر ہینڈ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اگر لیٹ سپوز میں اور آپ ایک ہی کاسٹ سے ہیں اور آپ اس طرح کے کام میں انوالو ہیں یا میں انوالو ہوں, تو آپ مجھے بچانے کی کوشش کرو گے. تو یہ خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے خاندان کی بات آتی ہے اس میں کہ بھائی ہمارے خاندان سے اگر کوئی بندہ اس طرح ہوا تو ہماری پورا خاندان اکٹھے کرے گا. ہاں, بدنامی تو ہماری ہوگی نا, اس طرح سوچتے ہیں لوگ. اور یہ ہے کہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرا جو ایک اگلا خاندان ہے وہ ہمارے خاندان کو تو نیچے کرنے کے لیے اس چیز کو ہوا دے گی. تو اس وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے. اس چکر میں ان برائیوں کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور جب کوئی آپ بات کرتے ہو تو آپ کو ایلینیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہے کہ یہ ہماری کلچر کو بدنام کر رہا ہے. اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگوں میں یہ کامن ہے کہ یہ ہو رہا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ وہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کامن ہے, پہاڑوں میں چلتا ہے اس طرح کے کام کہ آپ بچہ بازی کرو, بچوں کو مولسٹ کرو. اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولیں گے کہ ہمارے کلچر میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں یہ ہو, چترال میں بہت ہے. لیکن ایوری بڈی, پولیس سے لے کے پولیٹیشین سے لے کے ہر قسم کے لوگ اس میں انوالو ہیں. گلگت میں بھی ہم نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر نسل رنگ کے بندے اس میں انوالو ہیں. اور پاورفل لوگ جو ہیں, جو خاص طور پہ گورنمنٹ پوزیشنز پہ ہیں, وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہیں. تو اگر کوئی کیس سامنے آتا بھی ہے تو وہ ڈراتے ہیں کہ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے, سب کچھ ہمارے ساتھ. ابھی ریسنٹلی مہینے پہلے ایک 17 ایئرس کا بچہ, اس کو مولسٹ کیا کچھ اور لوگوں نے اور اس کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا. ہاں, یہ بھی بہت. اور یہ بہت, اور وی آر شیور کہ 100 میں سے کوئی ایک کیس رپورٹ ہوتا ہوگا لونڈے بازی کا جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے, ورنہ تو وہاں عزت لگتا وہ ایک بھی ہوتا ہے. 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا, میں سے 1000 میں شاید کوئی ایک نکلتا ہوگا. 1000 میں کوئی ایک ہو سکتا ہے جو کہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہونے دیں. تو یہ تو, اور سب سے مسئلے والی بات یہ ہے کہ جن بچوں جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ سارے مائنرز ہوتے ہیں, تو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ نا. ان کے بڑے جو ہیں ان کو اگر وہ جا کے بتائیں, یا پھر پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنے یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, تو وہ شیئر تھوڑی کریں گے ایسی چیزیں جن سے ان کو کٹ پڑ سکتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اتنے فرینڈلی بھی نہیں ہیں کہ وہ آ کے اپنے مسئلے ہمیں ڈسکس کریں.
ہمارے ساتھ. اب میرے 2 چھوٹے سبلنگز ہیں, بچپن سے میں ان کو جتنا ان کو فرینڈلی رکھ سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کی, یہی سوچ کے کہ بھائی کل کو ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مطلب ضروری نہیں یہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ان کو ہو تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ تھنک دیٹ وی ول گو ٹاک ٹو مائی بردر فرسٹ. ایٹ لیسٹ دیر از ون دیٹ وی کین گو ٹاک ٹو. مطلب یہ نہ ہو کہ بھائی وہ یہ سوچیں یار ہم کس کو بتائیں, مطلب ان کے دماغ میں اچھا مسئلہ ہوا ہے عرفان بھائی کو بتاتے ہیں. اینڈ اٹ ہیپنس لائک مائی سسٹر شیئر ایوری تھنگ ود می, وٹ ایور شی از گوئنگ تھرو لائک شی ٹیلز می اینڈ آئی فائنڈ سلیوشن فار اٹ. اینڈ وہ جب یہ بچے بچاؤ میں نے شروع کیا تو آئی ٹرائی ٹو کریٹ دیٹ کمفرٹ وتھ ادر وکٹمس جو اس چیز سے گزرے ہیں. تو بہت سارے لوگ نکل کے سامنے آئے بچے جو اس چیز کا شکار ہوئے ہیں اور دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اینڈ وٹ ایور آئی کوڈ آئی واز ڈوئنگ فار دیم, بٹ دے ور آلسو لائک ڈونٹ لائک وی کین ناٹ کم آؤٹ بیکاز ہمارے فیملی والے ہی ہمیں مار دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اب. مطلب پہلے یہ کم ہوتا تھا, اب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے. اور وہ وکٹمس سے مجھے پتہ چلا کہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جو ابیوز کرتے ہیں لوگ وہ پھر مطلب ایک بندہ بولتا ہے میرے ساتھ ایک ہے بچہ, وہ پھر پاس آن کرتے ہیں ان کو, سمجھ رہے ہو. تو ان اور بھی لوگوں کو آپس میں جو لوگ ہیں وہ جو ابیوزر ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو, ان کی کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی میں یہ بچے پاس آن کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ابیوز کیا پھر وہ اپنے دوست کو بتائے گا کہ آپ بھی اس کو ابیوز کرو, اور بلیک میل کر کے پورا ایک گینگ وہ کرا ہوتا ہے. اور ابھی آپ چترال میں کسی ٹائم آپ جائیں, کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, کسی بھی وہ جو ناچ گانے والا محفل ہوتا ہے اس میں آپ جائیں گے نا, آپ کو باقاعدہ اس کا تھیٹر ملے گا. اچھا, تھیٹریکل پرفارمنس آپ کو ملے گی کہ یہ کیسے کرتے ہیں. جب کوئی بچہ جس کی داڑھی نہیں آئی ہوئی ہے اور خوبصورت بچہ ہے وہ ناچتا ہے نا, تو یہ جو ابیوزر ہیں مطلب یہ سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش آپ کریں گے تو ایک بچہ چھوٹا سا بچہ ولنریبل ہوتا ہے, مائنر بچہ, وہ ناچ رہا ہے, صحیح ہے, وہ پیدل گھر سے چل کے آیا ہے, گھنٹہ بھی چل کے آتے ہیں لوگ اس محفل کے لیے, اور وہ ناچ رہا ہے. اب واپس پیدل اس کو جانا ہے, صحیح, اس کے پاس بائک نہیں ہے, اس کے کسی اور دوست کے پاس بائک ہے, اس کے باپ نے دلایا جو بھی ہے, تو وہ جیلس بھی ہے کہ بھائی مجھے بھی چاہیے یہ چیز, تو وہ ناچ رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ جو ابیوزر ہیں یہ سامنے آئیں گے, جا کے جو پیسے دینے کا جو ایک رواج ہے ہمارے ٹوپی میں لگاتے تھے پرانے ٹائم میں, وہ اب مجرا کلچر بن چکا ہے نا کہ آپ جا کے پیسے اڑا رہے ہو. تو یہ جو ابیوزر ہیں یہ اپنا جو ایک رتبہ, اپنا فلیکس دکھانے کے لیے پیسے پھینکتے ہیں اس بچے پہ, اور اتنا پھینکتے ہیں کہ اٹس امبیرسنگ وین یو سی اٹ ان فرنٹ آف یور آئیز, اینڈ اف یو ہیو سم شعور ان یور فکنگ ہیڈ تو آپ بولو گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بدتمیزی سے پھینک رہے ہیں, بدتمیزی سے نہیں, اس کے اوپر پھینک کے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ اور بھی لوگ اچھا بھی ناچ رہے ہوں, ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہے ہیں, انہی کو دے رہے ہیں. کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے, یہ جو ابیوزرز ہیں یہ ایک پھینک رہا ہے, ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ لاکھ روپے بھی بندہ پھینک دیتا ہے اس سیٹ اپ میں. اچھا, ایک ویڈیو ہے جس کو بولتے تھے بینک آف چترال بول کے, بڑا مشہور کیا ہوا تھا. ایک بندہ ہے جو پیسے نکالے جا رہا ہے, پھینکے جا رہا ہے اس بچے پہ, پھینکے جا رہا ہے, پھینکے جا رہا ہے, اور میں اس کو گن رہا ہوں وہ ویڈیو سلو کر کے, اینڈ ہی اسپینٹ لائک آلموسٹ 85,000 اور سم تھنگ آن دیٹ 5-10 منٹ تھیٹریکل ایکٹ. پچھلے سال میں گیا تھا تو ہمارے اپر چترال مستوج میں چنار ایک گاؤں ہے, وہاں پہ ایک کوئی بندہ ہے, وہ پولیس میں ان کی جاب ہے, ان کے گھر پہ ایک محفل لگی ہوئی تھی, تو کزنس نے بولا چلو یار دیکھ کے آتے ہیں. میں چلا گیا ان کے ساتھ, ادھر گیا تو یہ ایگزیکٹ سین شروع ہو گیا. ایک بندہ ہے, اس کو بڑی عزت سے, یہ جو گلوریفائی کرتے ہیں نا, اس سے میرا خون کھولتا ہے کہ یار ایسے لوگ جو ہیں ان کی عزت ہے سوسائٹی میں. یہ نہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان کو یہ تو پش کرو کہ بھائی ان کو پتہ چلے ڈسکریج ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہے, وہ گلوریفائی ہوتے ہیں. لائک میں اس جگہ میں اگر میں بات کروں, میں اس سے بہت عزت مند بندہ ہوں میرے کام کے حوالے سے دیکھا جائے. میں میوزیکل سائڈ ہے, یہ میوزک ہو رہا ہے, مجھے کرسی نہیں ملتی, میں ادھر کھڑا ہو کے دیکھوں گا. وہ بندہ تخت میں بیٹھا ہے, اس کے ارد گرد گلاس سے رکھی ہوئی ہیں, شراب پی رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, پھر وہ اٹھ کے جاتا ہے اس بچے پہ پیسے پھینکنا شروع کر دیتا ہے.
اس حد تک ہوا کہ میرے سامنے راستہ نہیں ہے کہ میں اس تک پہنچ سکوں. میرا دل کر رہا تھا میں جاؤں اس کو گردن سے پکڑوں, اس کو لے جا کے بٹھاؤں, تو اور کوئی طریقہ نہیں تھا. تو میں اس گھوم کے اس کے سامنے گیا جہاں سے وہ پیسے پھینک رہا تھا, اور میں اس کو آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ لائکنگ اٹ. اور وہ مجھے دیکھتا ہے, اور وہ شاید اس کو پتہ ہوگا اوبویسلی اسی کمیونٹی کا ہے. وہ جا کے بیٹھ گیا. جب تخت پہ جا کے بیٹھا, میں پھر گھوم کے اس کے برابر میں آیا, اور میں نے دیکھا تخت پہ میرے اپنے رشتہ دار اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سرو کر رہے ہیں, شراب اس کو پلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کو ساکی بنے ہوئے ہیں اس کے لیے. وہ آ کے بیٹھتا ہے. میں نے کہا یار یہ کون ہے ایسا بندہ جس کی اتنی عزت ہے, مجھے بتاؤ. تو لوگ بتاتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ یہاں پہ کیا نام ہے, چترال اسکاؤٹ میں کام کرتا ہے اور چھاونی کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے, چھاونے میں سے آپ ڈیوٹی کے لیے باہر آ سکتے ہو, ایسے ہی گھوم نہیں سکتے آپ, اس طرح کی چیزیں حرکتیں نہیں کر سکتے, اسپیشلی وین یو آر ناٹ لائک یو آر فرام دیٹ ایریا. اینڈ پتہ چلا وہ دروش کا ہے, دروش دی ایون ایک گاؤں ہے کیلاش کے برابر نیچے جو ایک گاؤں ہے. ایون سے بندہ اپر چترال چنار میں آ کے آپ کے ایک بچے کو ابیوز کر رہا ہے, اینڈ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. They are serving it rather. دے آر سرونگ اٹ. وہ ہاسپٹیلٹی ہے ان کی کہ بھائی یہ ایون کا بندہ ہے, اس کی عزت کرو. بٹ اس عزت میں اس بچے کو اتنا انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. میں نے آئی سو دیٹ کڈ آفٹر دا ڈانس, اس کے کسی بڑے نے بولا اچھا یہ کریٹیکل ایشو ہے, اس کو لے کے جا رہا تھا. اچھا وہ بندہ اس کو لے کے جانے کی پلاننگ بھی کر رہا ہوگا. ہاں, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا, اس نے اس کو پیسے دکھا دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ایک ایسا ولنریبل بچہ ہوگا جس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایک کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس میں بہت سارا پیسہ ملے گا, مجھے بائک مل سکتی ہے, مجھے 12-13 سال کے بچے اچھا موبائل مل سکتا ہے. یہ ایک فون, اچھا فون ایکوائر کرنے کے لیے ایک ناقص دماغ کا ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. 12-13 سال کے بچے کو کیا ہاں, اس کو نہیں پتہ یار, اس کو نہیں پتہ کہ وہ کس دلدل میں پیر رکھ رہے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں, اور تھوڑے سے یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی اس طرح سے ان کو ایک مل رہا ہوتا ہے وہ چیز. تو کچھ جو ایسے ولنریبل بچے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ناچیں اور لوگ ان پہ پیسے اڑا کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر وہ ان کے ساتھ لنک بنائیں, اور پھر وہ سارا مسئلہ شروع ہو. دین دوز ابیوزر بیکم دوز وکٹم لیٹر آن بیکم دے ابیوزرز, اینڈ وہ نارملائز ہے, چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ وکٹم اس لیے بات نہیں کرتے, بعد میں جا کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ بولتے ہیں وہ شٹ یہ ہم نے کیا کیا. بٹ وہ ٹراما کہیں نہ کہیں نکالنا ہوتا ہے, پھر وہ ابیوزر بن جاتے ہیں. تو دیٹس اے لوپ دیٹس گوئنگ آن, اینڈ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. گانے آپ چترالی کوئی بھی گانے کی محفل جو بزم بولتے ہیں, گلوریفائی کرتے ہیں اس چیز کو. میں شکر کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے کبھی بھی انکریج نہیں کیا کہ میں ان محفل میں جا کے بیٹھ کے میوزک سنوں. میں شکر کرتا ہوں واقعی میں. اب جب میں دیکھتا ہوں, تو جب آپ دیکھیں گے چترالی ایک گانے والے, کچھ ایسے گانے والے ہیں جو کہ بیٹھے ہیں, ان کے برابر میں ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کی عمر کا نہیں ہے, کہ اس سے مائنر ہے, اس سے کوئی اس کا اتنا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, کوئی کنورسیشن ان میں ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو وائی ہی از یور فرینڈ, نیدر ہی از پلئنگ ستار nor he is singing with you, nor he is playing the percussion. Why he is sitting next to you? چھوٹا سا 10-12-15 سال کا, 15 سال چلو 17 سال کا ہے, پھر بھی it makes no sense why you are taking him with you to even یسن ویلی. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اس دن میں مشہور کے گیسٹ ہاؤس میں ہی بہت ساری چیزیں اس طرح ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. میں بیٹھا ہوں, ایک شاعر بھائی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, اور وہ گلگت کا اپنا کوئی قصہ بتا رہے تھے, اور اس دوران وہ بھول گئے کہ اچھا مجھے کچھ فلٹر بھی رکھنا ہے, میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے پتہ نہیں اپنا کوئی قصہ بتا رہا ہے, اور کوئی بچے کا قصہ بتاتے ہوئے بولا کہ ہاں لے کے آیا تھا ایک اپنا لڑکا, اور کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا, وہ ایسا فارغ سا لڑکا لے کے آیا ہوا تھا اور برم مار رہا تھا. اس طرح باتیں کر رہے ہیں. تو دیٹ شوز کہ یہ پارٹ آف مشاعرہ بھی ہے, پارٹ آف میوزیکل جو بزم ہے اس میں بھی وہ چیز گلوریفائی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دے لک ایٹ ایچ ادر, اف یو آر کمنگ ود اے ینگر خوبصورت خوشرو بوائے, دین یو آر ریسپیکٹڈ مور. واٹ کین بی مور الارمنگ دین دیٹ.
کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہو, اس کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ سے امپریس بھی ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جس محفل میں ضرورت پڑے اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہو اور کہہ ڈینائی رہے ہو بھی یار کر رہے ہمارے کلچر میں یہ ہو ہی ہیں. نہیں ہاں, سکتا. پھر پوئٹری آپ لکھ رہے ہو, بہت بڑی بات کر رہے ہو, تو یار اٹ میکس نو سینس, یو آر ناٹ الائن ود اٹ. آپ کی پوئٹری میرے لیے کوئی میننگ نہیں رکھتی اگر آپ کی زندگی میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ میرے لیے زیرو شاعر ہیں. شاعری بھی ایک یہ ہے کہ ایک ایسا آرٹ فارم ہے جو آپ شاعری کی کتابیں صبح شام پڑھو, رات تک آپ 2-3 شعر تو لکھ لو گے نا. بٹ آر یو لائک اسٹینڈنگ بائی واٹ یو آر سیئنگ؟ آر یو سینسٹیو, کیا آپ آر یو حساس سینسٹیو؟ ہیں؟ آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا جو لکھ رہے ہو آپ اس طرح کا انسان ہو, یا پھر آپ جو گا رہے ہو آپ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, آپ بہت یہ ہے کہ مشہور ہو, تو کیا آپ اس لیول کے انسان بھی ہو؟ مطلب ایک دفعہ تو اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہیے نا کہ یار میں کیا ہوں. عرفان بھائی یہ بتائیں کہ وین یو گو تھرو دیز تھنگز یو سی اٹ اینڈ یو کین ناٹ فکس اٹ, تو یہ میرے دماغ میں اس طرح کی چیزیں پھنستی ہیں تو اٹس ہارڈ ٹو پروسیس. یا واٹ از یور وے آف لائک ڈیلنگ ود اٹ؟ کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لکھتا ہوں. لائک میں لوگوں نے صرف وہ دیکھا ہے جو میں گاتا ہوں, بٹ اس کے علاوہ جو ہے یہ سب چیزیں پروسیس کرنے کے لیے میں لائک بہت زیادہ لکھتا ہوں, چاہے وہ پوئٹری کی فارم میں ہو یا پھر ایسے بھی اپنے یہ ہے کہ تھاٹ پروسیس سے نکالنا ہے تو میں اس کو لکھ دوں گا. موٹر وے پہ جو ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایک خاتون کے ساتھ, یاد ہے نا آپ کو؟ یس یس بالکل. میں بلکہ آپ کو سنا ہی دیتا ہوں یہ. ہاں پلیز. وہ جب ہوا تو اس دن میں ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا کہ یار یہ میں کیسے پروسیس کروں اس چیز کو, اور مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار یہ جلدی کیوں انصاف نہیں مل سکتا, لوگ پکڑے گئے ہیں کیوں, لائک یہ کلچر ہے کہ ہم وکٹم کی صورت ٹی وی پہ لا کے دکھا دیں گے, سوشل میڈیا پہ بھی وہ دکھے گا, ایون اس حد تک کہ کچھ لوگ جو مارے گئے تھے ان کی ڈیڈ باڈی وہ فریش حالت میں دکھا رہے ہیں جب وہ شوٹ ہوئے ہیں, یا پھر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تشدد کا نشانہ بنے, ان کی فیس سب کی سامنے آ رہی ہوتی ہے, اور جو ملزم ہے اس کے کالے کپڑے پہنا کے آپ لے کے جا رہے ہو, ان کو کیوں بچا رہے ہو بھائی؟ ان کی شکل ہمیں دکھاؤ نا تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں. تو مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار اس کو کیسے میں پروسیس کروں, کیا کروں, اور وہی کہ اگر مجھے اللہ نے یہ لکھنے والا میرے دماغ میں نہیں ہوتا تو میں پتہ نہیں ان چیزوں کو کیسے پروسیس کرتا, اور میں کتنا, اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ کبھی کبھی پروسیس نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے دکھتی ہیں وہ اب میرے اندر, مطلب مجھے تنگ کرتی ہیں وہ چیزیں. وہ رہتی ہیں, یو کین سی کہ وہ ہاں, آئی کین سی اٹ تھاٹ ان آپ کے مائی اندر ہے. باڈی, آئی کین سی اٹ ان مائی ایوری ڈے لائف, اور اس ٹراما سے نکلنے کے لیے آپ اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, اور اس اسکیپ میں یہ ہے کہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. تو یہ اس وقت لکھا تھا میں نے, بڑا دردناک ہے یہ, پھر آپ سنا دیتا ہوں. ہاں سنائیں سنائیں. کہتے ہیں کہ کہیں ابتدا میں پھنسا کوئی انتہا سے ڈرا ڈرا, کوئی جن ابلیس کا ہے قصہ گو تو کوئی خود ہی خود میں خدا بنا. بے حسی ہے ایسی کہ جو غلط وہ صحیح ہے دور جدید میں, جو صحیح ہے وہ کیا صحیح بھی ہے, جو صحیح نہیں تو تنقید غلط ہے. معیار کیا ہے معاشرہ, ہے گلی گلی ہر قصبہ قصبہ, ہے دکان دکان رستہ رستہ, میرے دائیں بائیں ہر بندہ صرف نام کا شریف اور صرف نام کا انسان ہے. یہ جو ڈاکو ہیں کیا خلا سے ہیں, کیا یہ چور دوسری دنیا سے ہیں, وہ بھائی تمہارا میرا دوست وہی کھانا کھاتے جو کھاتے ہم, یہ ہمارے گھر کے جوان ہیں. کہیں جسم کی بھوک کی لت لگی تو کوئی رزق میں زہر ملا رہا, کوئی ملا خدا خدا کہہ کر بڑے فخر سے پیسے بنا رہا, کوئی ماں سے بچوں کو چھین کر کسی چورنگی پہ بٹھا رہا, کہیں لمحے بھر کی ہوس اور پھر کسی کوڑا دام ہے کوئی بچہ, کہیں بہنوں کی بھائیوں سے رحم کی بھیک تو کوئی خود کو اپنوں سے چھپا رہا, کہیں چھوٹے بچوں کا ننھا جسم کیسے بے دردی سے ستا رہا. میں یہ سوچ حیراں بہت کہ وہ کیسا منافق ہوگا جو بچوں کو نشانہ بنا رہا, پھر وہی قرآن پڑھا رہا. کہیں ہے خداؤں کی جنگ تو کوئی ملک کے رقبے بڑھا رہا, کہیں سوچ میں کوئی مبتلا, کہیں پیروں کے نام کا خالی جسم کوئی مجمع کو الو بنا رہا, کوئی ابتدا سے غلامانہ ذہن تو کوئی سوٹ میں ڈھل کے گدا رہا, کہیں کوئی مصور جنون میں کسی خون سے نقشہ بنا رہا, کہیں ہے نمونوں کی نمائش اور کہیں دولت نچا رہا, کہیں فن محنت اور جستجو فریب دھوکے اور غلامی میں
اپنے آپ سے ناشنا، اپنے آپ سے خفا کوئی، کہیں عقل اور روح میں وفا نہیں، کہیں رنگ اور خوشبو جدا ہوئے، کہیں وقت کا مارا چیخ اٹھے تو کوئی لاکھوں میں جشن منا رہا، کہیں بھوک سے پیٹ میں درد کی لہر تو کوئی ضرورت سے زیادہ کھا رہا، اور میں یہ سوچ سوچ حیراں بہت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ جو ہو رہا، وہ جو ہو چکا، اور جو ہونے جا رہا۔ تو میں جب یہ نہیں لکھوں گا تو آئی نو کہ یہ چیز میرے اندر یہ ہے کہ وہ ٹراما ہی رہے گا۔ جب میں اس کو لکھوں گا یہ آرٹ فارم کی صورت میں میرے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ٹراما اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب میں پڑھوں گا مجھے احساس ہوگا، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں اس کو نہیں پڑھوں گا تو اٹس آؤٹ سائڈ آف می، اٹس ایگزسٹنگ سم ویئر۔ تو دیٹس ہاؤ آئی پروسیس اٹ۔ سم آف the traumas can become a song. For example, like in Mahal album, I talked about that a lot, especially like which were related to art. رویانے میں ایک لائن ہے کہ سب کے گھر میں ستار ٹانکی ہوئی ہے، بٹ جب آپ گاؤ گے تو آپ غلط سمجھے جاؤ گے۔ ہر چترالی کے گھر میں آپ جاؤ گے، چترالی ستار ہے ادھر۔ جب بجانا لازم ہے تو جب ایک بندہ پوری طرح سے وہ کر رہا ہے تو کیوں غلط ہے؟ چترال کی کلچر کی ہم بات کرتے ہیں تو چترالی کلچر میں کیلاشا پیپل، پولو اینڈ چترالی میوزک از سم تھنگ جس کی وجہ سے چترالی کلچر جانی جاتی ہے۔ اور چترالی میوزک کی جب آپ بات کرو گے تو چترالی میوزک کو بچانے میں، اس ہیریٹیج کو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈوم فیملی کی ہے۔ ڈوما کی میرے خیال سے ہنزا میں، جی بی میں بھی ہے، جی بی میں ہے۔ اب ڈوم فیملی کے بارے میں آپ دیکھتے ہو تو سب سے لوویسٹ کاسٹ، سب سے لوویسٹ سمجھی جاتی ہے یار۔ اٹس سو امبیرسنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ لائک وہی لوگ جب شادی ہوگی آپ بولو گے میری شادی پھیکی ہے وداؤٹ دیم۔ آپ ان کے گھر میں گاڑی بھیجو گے، ان کو اچھی طرح سے لے کے آؤ گے، وہ آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے گھر میں جو بنگلہ کہتے ہیں ہم اس کو، جہاں پہ مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، وہاں آ کے وہ بیٹھیں گے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے ہمیں اچھا کھانا چاہیے، ہمیں شراب پلاؤ، سب کرو۔ باہر جاؤ گے جہاں پہ محفل سجی ہوئی ہے، وہاں پہ وہی خاندانی بندہ جو ہے وہ گراس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ میوزیشین قالین ڈلی ہوگی، اس کے اوپر کوشنز رکھے ہوں گے، اس کے اوپر وہ بیٹھیں گے۔ جب آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں ان کی عزت کر رہے ہو صرف اسی دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کی عزت کرتے ہو، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے ان کو نیچے دکھاتے ہو۔ اینڈ لائک ہمیں جو، اب میں ڈوم فیملی سے نہیں ہوں، میں میوزک کر رہا ہوں، تو ہمیں تانا دیں گے ڈوم، مطلب اس سے گالی سمجھی جاتی ہے۔ تو میں اون کرتا ہوں اس چیز کو۔ مجھے جب کوئی ڈوم بولتا ہے میں بولتا ہوں تھینک یو یار، آپ نے مجھے ایک ایسے فیملی سے جوڑ دیا جو کہ میوزک کر رہے ہیں، اور ہمارا چترال کی پہچان ان لوگوں کی وجہ سے ہے، تو آئی رسپیکٹ یو فار سیئنگ دیٹ۔ رویانے میں یہ لائن تھی نا جس میں، اب ہر لائن کو میں دیکھتا ہوں تو میں اب نیوٹرل طریقے سے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہر لائن میں میرا کوئی نہ کوئی ٹراما نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لائن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ رویانے ما جانو زمانہ گانیتا ہے۔ جانو، یو کوڈ سے جانو از لائک یور لائف از، یو نو، دنیا نے آپ کی زندگی آپ سے چھین لی۔ بٹ اس میں جو ان ڈیپتھ جو ٹراما تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے کسی کے لیے شادی کا پروپوزل بھیجا، انہوں نے بولا کہ یہ میوزک کرتا ہے، اور منع کر دیا آپ کو، صحیح ہے، اور رشتہ دار تھے میرے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے بولا کہ یہ جاب کرتا تو صحیح تھا، یہ میوزک کر رہا ہے اور اٹس غلط، اور یہ ہے کہ اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو وہ ٹراما اس میں نکل رہا ہے کہ رویانے مجانو زمانہ گنیتائے، شم دنیا محبت و دشمن شم دنیا، رویانے صف و دوری ستار، دول دنیان پھانینیان بس فنکار بگ گناہ ڈومر دونی تنا رویانے، کہ ایول ورلڈ loves enemy evil world. Oh people, everyone has a sitar. All the drums and they dance. Only being an artist is a sin, blamed as low caste, like dome. رویانے تو یہ ایک ہمیشہ میں اس پہ مطلب بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار دا ڈوم فیملی ان دا نارتھ، چاہے وہ ڈوماکی یا ڈوم ہے، میرے خیال سے وہ ہم میں سب سے زیادہ رسپیکٹیبل ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ہیریٹیج کو یہ ہے کہ کیری آن کیا، نسل در نسل وہ اپنے
بچوں کو سکھاتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ آپ کے فیملی میں آپ کی خوشی صحیح ہے بہتر طریقے سے ہو. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ لائک یور میریج. اف یو گو ٹو پولو دیر از اے غالوار. غالوار از لائک اے میوزیکل کمپوزیشن فار پولو. دیر از اے میوزک فار تمپوخ جب لاتے ہیں پولو میں اور اس وہ کے سارے لیے ڈوم وہ نے ڈوم پریزرو فیملی کیا کر انہوں رہی نے. ہے. اینڈ دیر از پونوار. مہتر جب اپنے کیا نام ہے فورٹ سے نکلتا تھا تو ایک میوزک بجتا تھا. صحیح ہے. پونوار جب مہتر جا رہا ہے اور جب مہتر واپس آ رہا ہے اس کے لیے الگ میوزک بج رہا ہے. وہ بھی پونوار کا دوسرا ایک شیپ ہے. سو دے آر لائک دے ہیو ڈن سو مچ فار یور کلچر دیٹ ان کی عزت ہونی چاہیے. ان کو ایوارڈز ملنے چاہیے رادر دین کہ ان کو آپ لو کاسٹ سمجھ کے لوگوں کو تانا دے رہے ہو اور ان کی فیملی جو ایک نیم ہے اس کو آپ گالی بنا رہے ہو کسی کے لیے. تو اور یہ میرے خیال سے پتہ نہیں کون اس کے بارے میں سوچتا ہوگا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. بٹ ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. ایون مائی ہاؤس ہولڈ وڈ بی ڈوئنگ دیٹ. آئی کینٹ لائک سے کہ میں نہیں کرتا, میرے گھر والے نہیں کرتے, میں نہیں کرتا ہوں, بٹ سب کرتے ہیں یہ. صحیح ہے. اور جب آپ میوزک بجاؤ گے سب سے پہلا جو آپ کے لیے وہ ایز اے گالی یوز کریں گے وہ ڈوم لفظ ہے. اس چترال لیے میں میں اس ابھی لیے بھی ہے یہ. ابھی بھی ہے. اب اس لیے میں نے رویانے بولا تھا کہ ڈوم ردونی تنا دیتے ہیں کہ ڈوم ہو آپ. تو ڈوم فیملی ان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کو گھر سے نکال کے جب بھیجا تھا پہلے وہ میوزک نہیں بجاتے تھے. مہتر نے بولا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالو, ان کو بھیجو ذرا گلگت سائڈ میں. تو وہ گلگت گئے. ڈنگرستہ گانا بھی ہے انار پھری اسم ست سلو پناسم. دیٹ سانگ از ریٹن بائی سم ون ان دا ڈوم فیملی آئی گیس اف آئی ایم رائٹ. اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح نکلے چترال سے, گلگت گئے, سیکھے اور واپس آئے. اور اب وہ ہر یہ ہے کہ اپنے نئے جنریشن کو وہ سکھا رہے ہیں. آلسو دے آر ڈیفینیٹلی میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. دے آر دا اونلی پروفیشنل میوزیشینز ان دا نارتھ جو کہ پیسے لے کے کام کر رہے ہیں طریقے سے. بٹ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آرٹ تو فری ہونا چاہیے. میں تو آپ کو ایک چکن کڑھائی کھلا کے آپ کو گوا سکتا ہوں پوری رات. لوگوں کا تاثر یہ ہے. اور وہ جب پیسے لیتے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی ان کو تو پیسے دے کے ہم کرتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ ہم پیسے دے کے نچاتے ہیں آپ کو. تو وہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ اس کو انٹرنیشنل آپ کو ایکسپوجر ہے دنیا میں آرٹ کیسے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے آرٹ یا تو پیٹرنیج سے چلا ہے یا تو لوگ یہ ہے کہ پیٹ چیزیں کرتے ہیں. تو جب وہ اپنے کام کو پروفیشن بنا کے اپنے پوری فیملی کو اس میں لگا رہے ہیں تو آف کورس آپ ان کو پیسے دو گے. وہ آپ کے غلام تھوڑی ہیں کہ آپ کے گھر آ کے آپ کی شادی میں آپ کے لیے بجائیں گے بھائی جسٹ بیکاز آپ ان کو کھانا دے رہے ہو. تو وہ ایک کلچر ہے. پرانے ٹائم میں جو ستار پلیئر تھے جو بزم کرتے تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے, وہ جسٹ فار دا لو آف آرٹ کرتے تھے. اور اس ٹائم پہ وہ سسٹم تھا بھی نہیں کہ پیسے لینے کا. تو یہ ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں نے غلط طریقے سے اس طرح پورٹرے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ پیسے لے رہے ہیں ان کی عزت نہیں کرو, وہ ڈوم ہے. یہ میرے خیال میں جی بی میں بھی ہے نہیں ہے, بٹ چترال میں یہ ہے. تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. گلگت بلتستان میں نہ صرف ڈومو والا کلچر ہے, کافی اسٹرانگ ہے. انفیکٹ تھوڑا سا امپروو ہو گیا کہ ابھی ان کو ایکسیپٹیبلٹی ہے. ان سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا ان کے فیملی سے. انفیکٹ کچھ علاقوں میں تو ان کو بہت گندا ابیوز کرتے تھے. اور ابیوز بھی فیملیز ان پاور, جو بادشاہ کی فیملیز یا دوسرے جو پرومیننٹ فیملیز تھیں, وہ ڈوم فیملی کو ابیوز کرتے ان آل فارمس. اور جب بھی کوئی عدالت لگتی تو ڈوم وڈ آلویز لوز. یہ مشہور ہے. یہ ہنزا ابھی بہت پروگریسو ہے اپیرنٹلی. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں ابھی بھی ہزاروں قسم کے چیلنجز ہیں, لیکن ہسٹوریکلی ڈوم کمیونٹی کو وہاں پہ بہت 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 زیادہ ابیوز کا سامنا کرنا پڑا. اور عدالت لگتی تھی. میں نے سنا ہسٹورین سے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو فارمیلٹی کے لیے بادشاہ کے ہاں عدالت لگتی تھی, اور ہر بار ڈوم کو بے عزت کر کے ہی بھیجا جاتا تھا کہ آف کورس یو آر ڈوم اینڈ یو آر آف کورس رانگ. تو ابھی یہ ہے کہ کافی حد تک ایکسیپٹیبلٹی ہے, وچ از اے پازیٹیو تھنگ. لیکن ایکسیپٹیبلٹی ود کنڈیشنز ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ 10 گھنٹے بجاؤ, آپ کا کیا ہے. تو وہ جو ایک رسپیکٹ آرٹسٹ کی ہونی چاہیے. تو ایک کیسا ہی معاشرہ ہوگا نا جس میں
لوگ میوزک چھوڑ کے سب بینکرز بن جائیں یا سب ٹیچرز بن جائیں تو کتنا ایک بورنگ, وہ معاشرہ فنکشن تو نہیں کر سکتا. میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ ہم بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں آرٹ کو, اسپیشلی ساؤتھ ایشین سوسائٹیز میں. اس کو یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے ایسینشیل نہیں سمجھتے اس کو, ایسینشیل نہیں سمجھتے. بٹ اگر آپ ہسٹوریکلی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میوزک از سچ اے پاورفل تھنگ کہ ایون خدا کا تصور لوگوں تک پہنچانے میں بھی میوزیکل ایلیمنٹ یوز ہوا ہے. تمام مذاہب جو ہیں, آپ چرچ میں جاؤ گے گوسپل میوزک بجا رہے ہیں, آپ مسلم کمیونٹیز میں آؤ تو نعت شریف, حمد, اور ایون آپ کا اذان جو ہے اٹس اے میوزیکل تھنگ. وائی پروفٹ ہیڈ نو ون ان مکہ اور مدینہ اینڈ ہی از کالنگ سم ون فرام لائک فار اوے. وہ آتے ہیں اور وہ الگ نسل الگ رنگ کا بندہ مرج کرتے ہیں آپ کے یہ ہے کہ, اور اس دور کے وہ لوور کاسٹ میں ہاں لوور کاسٹ, ان کو بلا کے کیوں ان سے اذان دلوایا, کیونکہ میوزک از سچ اے امپورٹنٹ تھنگ کہ خدا کی طرف بلانے کے لیے بھی آپ کو سر لگانا پڑتا ہے. اور کائنات کے اختتام میں بھی قیامت سے پہلے کیا بجے گا؟ سور اسرافیل ہی بجنا ہے نا. سور اسرافیل بھی تو میوزیکل ایک چیز ہے, سور ہے, سور از اے کلیرینٹ ٹائپ انسٹرومنٹ. تو اگر آپ کو اتنے شواہد مل بھی رہے ہیں اور آپ ڈینائی کر رہے ہو کہ میوزک از جسٹ اے لو کاسٹ تھنگ, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلاسفیمی ہے, کیونکہ تخلیقی صلاحیت انسان کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور آرٹسٹ میں سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیت ہے. ایک بندہ اگر جہاز بنا کے ہمیں آسمانوں میں اڑا رہا ہے, ایک بندہ میوزک بنا کے ہماری سوچ کو اڑان دے دیتا ہے, یا پھر پوئٹری لکھ کے ہمارے تصور کو اڑان دے دیتا ہے, تو اس کو لو کاسٹ سمجھنا خدا کی تخلیق کی بے حرمتی ہے. اور یہ اس سے بس یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو توفیق دے کہ اس سے بچیں. مجھے خوف آتا ہے کہ بھائی یار اس سے بچنا چاہیے. اور وہ مزے کی بات یہ کہ آپ نے ہنزا کی بات کی نا, ہنزا میں اب کیوں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں لوگ, کیونکہ دوسرے لوگ بھی وہ کر رہے ہیں. اب ہنزا کے ینگ بوائز یہ ہے کہ اچھے خاصے کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اٹھا کے ڈڈنگ بجا رہا ہے, کوئی شہنائی بجا رہا ہے, تو اس سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اب چترال میں آپ آؤ گے, چترال کے سب سے مشہور ترین جو سرنائی پلیئر ہے ہی از حامد خان. حامد خان از لائک فرام مائی فیملی, فرام سنور, صحیح ہے نا. ہی از زوندرے قبیلہ کا بندہ ہے, ہی از ناٹ ڈوم. دیر از نو ون ان چترال ہو وڈ call him dome. Why? He's doing the same thing. If it's like something, if you do music, if you are called dom, then اس کو بھی ڈوم بولو نا. اس کو نہیں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان کا نام ہے, اس کو گالی کیوں بنا رہے ہو آپ؟ تو حامد خان کرے تو وہ صحیح ہے, اور وہی چیز دوسرا کوئی بندہ کرے تو وہ ڈوم بن جاتا ہے. یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے سوسائٹی کی کہ ہم فیس کرنا نہیں چاہتے اس چیز کو, اس حقیقت کو. چترال میں بزم کلچر بہت خوبصورت ہے, اور پہلے سے میں یوٹیوب پہ پرانی ویڈیوز ہیں بزم کی, وہ دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے مجھے, میں بار بار دیکھتا ہوں. لیکن آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا بزم کا کہ لوگ عجیب و غریب اپ سائڈ ڈاؤن ہو کے ڈانس کر رہے ہیں, درختوں پہ چڑھ کے ڈانس کر رہے ہیں. یہ کیا کوئی ایولیوشن ہے, کیا ہو رہا ہے یہ بزم میں؟ یار یہ بہت عجیب ہی چیز ہے یار, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھوں. اور میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بندہ درخت پہ چڑھ کے الٹا نیچے ناچ رہا ہے, اور اس کے گرد کوئی 200 بندہ تالی بجا رہا ہے, اور میوزک وہی دیسی والا بج رہا ہے, اور اس بندے کی عمر کوئی 50-60 سال سے اوپر ہی تھی. تو یہ کوئی کیا نیا کلچر آ گیا کیا یہ؟ یا زیادہ تر نا اب چترالی میوزک کی اگر ہم خاص کر کے اس ڈانس میوزک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرانے ٹائم پہ یہ ابھی آیا ہے, یہ پرانا نہیں ہے. پرانے ٹائم میں ہر کوئی نہیں ناچتا تھا. ایسے بندے کو پرانے ٹائم میں ناچنے نہیں دیں گے, کیونکہ ناچنا واز ریسپیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے آرٹ فارم. اس لیے یہ ہے کہ چترالی جو اس ٹائم کا میوزک ہے, پرانے ٹائم کے جو گانے ہیں جس میں باروزی ہے, جس میں برکشی وار ہے, ہنزک وار ہے,
اینڈ a lot of other compositions جن پہ ایک خاص طریقے کا ڈانس ہوتا تھا which was a storytelling. چونکہ چترالی جو یہ ڈانس میوزک میں الفاظ نہیں ہوتے, شہنائی پہ میلڈی بج رہی ہے, تو وہ جو اسٹوری ہے وہ ڈانس کے تھرو دکھاتے تھے. لوک ورثہ کی وہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا, اس میں آپ اگر دیکھو گے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاؤ دس گائے از لائک ڈپکٹنگ اے اسٹوری آف لو تھرو دیٹ بروزی ڈانس, اینڈ ہی از ڈانسنگ اینڈ اس کا ایوری سنگل پارٹ آف دیٹ کوریوگرافی از ٹیلنگ اے اسٹوری. اس کا پوسچر شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ڈپکٹ کر رہا تھا, تو وہ پوری ایک اسٹوری بتاتی تھی. اب جو ہے میرے خیال سے لوگ اتنے کوئی عجیب ڈپرائیوڈ سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں نا, پاکستان ایز اے ہول آپ اٹھاؤ تو اٹس اے ڈپرائیوڈ سوسائٹی میں کہتا ہوں. یہاں پہ ہاں یہاں پہ لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں, ان کے پاس ایونیوز نہیں ہیں اپنے دماغ کو کام کرنے کے لیے, اور کوئی مینٹل ہیلتھ کو لے کے کوئی چیز ہم ڈسکس نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہر طرح کی ذہنی بیماری کو پاگل پن سمجھا جاتا ہے یہاں پہ. لوگوں کو لگتا ہے کہ گردے میں درد ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, لنگز آپ کے خراب ہو سکتے ہیں, مگر دماغ جو ہے وہ آرگن ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی اور چیز ہے, وہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے لوگ سائیکولوجیکل مسئلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے چترال میں جن ڈانس کے اوپر پورا کراؤڈ ایک زون میں آ جاتا ہے, اس میں آپ دیکھو گے یا تو وہ مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں, صحیح ہے, جن کو معاشرے میں کبھی بھی کوئی عزت نہیں ملی, کوئی ان کو افیکشن نہیں ملا, کوئی ان کو اٹینشن نہیں ملا. تو جب وہ ناچنے اترتے ہیں, وہ جس طرح کی بھی الٹے سیدھے حرکت کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اتنے ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو ہنسنے کا موقع نہیں ملتا گھر میں. صبح جاب پہ جاتے ہیں, باس کی سنتے ہیں, رات میں گھر آتے ہیں, گھر کے مسئلے دیکھتے ہیں, اور سونے ٹائم تک ان کے منہ پہ اداسی ہے. جب ان کو موقع ملتا ہے کہ کسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں خود کو, بچہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, الٹا ہو جاتے ہیں, صحیح ہے, ٹانگیں اٹھاتے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا. وہ سارا ان کی باڈی کے اندر ایک آٹومیٹکلی اسٹریس ریلیز کرنے کا ایک قدرت کا ایک طریقہ ہے, جو بعد میں ہم اپنے آپ کو اسٹف کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کے ایک سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے. تو اس سانچے میں ڈالنے کے لیے ہم اپنے اندر جو خدا نے ہمیں ایک طریقہ دیا تھا کہ چیزیں ریلیز کرنے ہوتے ہیں, آپ نے جس طرح ابھی ہم بتایا تھا ٹراما ریلیز کرنے کے لیے وہ مینٹل تھنگ ہے, اس کو ریلیز کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے, تھیراپی لینی پڑتی ہے. اسی طرح آپ کی باڈی میں ہر طرح کا ایک جو چیز ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. تو جب آپ اس کو ریلیز نہیں کرتے تو یہ چیزیں آپ کے لیے ایونیوز بن جاتے ہیں ٹو ایکسپریس اٹ. تو جو تالی بجا رہے ہیں, جن کو مزہ آ رہا ہے, جو ناچ رہے ہیں, جو ہنس رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور سیٹی بجا رہے ہیں, دے آر آلسو ریلیزنگ سم ٹراما تھرو اٹ. اور جو ناچ رہا ہے اس کو اٹینشن مل رہی ہوتی ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, ایسے یہ دس از دا اونلی ٹائم کہ جس کے لیے تالیاں جس کے لیے اس کے لیے اپریسیشن ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک تھریش ہولڈ آپ کے اندر ہمیشہ سے زیرو تھا کہ آپ کو کوئی اٹینشن نہیں دے رہا ہے, وہ جب آپ کا پیک کرتا ہے تو وہ ایک محفل بچ جاتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. اف دیر آر پیپل ہو لائک دیٹ, دین جس طرح یہاں ایک ڈیولپ کنٹریز میں لوگ ریو کرتے ہیں, اٹس کائنڈ آف اے ریو کلچر, اٹس ناٹ اے آرٹ فارم ٹو پریزنٹ. ان کے لیے پھر وہ کریں اپنا ایک کلوز گروپ کے اندر کریں اور سب مل کے ناچیں اور اپنا جتنا بھی چیز کرنا کریں, وہ صحیح ہے. بٹ اس کو ایز اے کلچر کر کے پریزنٹ کرنا از ویری رانگ. اور اس کو بزم کہنا, اس کو بزم کہنا, ایگزیکٹ. بزم کیا تھا؟ لائک آپ تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کر رہے تھے کہ بزم کے کچھ اصول تھے. ہر بندہ جو بزم میں موجود ہے اس کو بزم کے اصولوں کا پتہ تھا کہ کب تالی بجانی ہے, کب سننا ہے, اور اس کے بیچ میں وہ رک کے کچھ کہانیاں اس کے بارے میں بتائیں نا. لائک اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں, میوزک کی سینسیبلٹی انوالو ہے, اس میں پوئٹری انوالو ہے, اس میں یہ ہے کہ محفل میں بیٹھنے کا ادب انوالو ہے. تو پرانے ٹائم میں جو بزم کرتے تھے, اب میں کسی اور کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتہ, بٹ میرے اپنے فیملی میں بتاتے ہیں کہ میرے جو گرینڈ پیرنٹس کے ٹائم میں صحیح ہے, وہ جتنے بھی بھائی کزنس تھے وہ سب ملتے تھے اور ستار بجاتے تھے اور گاتے تھے, صحیح ہے نا. اور ہر رات آلموسٹ ایوری ادر نائٹ دے یوز ٹو ڈو دیٹ محفل, جس میں اگر آپ چترالی ستار کی بات کریں, چترالی ستار ہیز اے ویری ڈیلیکیٹ لائک ساؤنڈ, اس کے اسٹرنگس بہت ڈیلیکیٹ ہیں, اس کو آپ لوگوں کو نچانے کے لیے پاگل پن کی طرح نہیں بجا سکتے آپ اس کو, صحیح ہے نا. ایک ون پوائنٹ چترالی میوزک کے آپ
دیکھیں گے تو ایٹ ون پوائنٹ ستار پلیئر رک جائے گا اور صرف وہ بج رہا ہوگا اور بس ناچے جا رہے ہیں لوگ، پاگل ہو رہے ہیں. وہ نہیں تھا بزم میں. اور آپ بزم میں بیٹھے ہو تو آپ کو کہتے ہیں کہ چٹکی بجاؤ، تالی نہیں بجاؤ، کیونکہ اٹس اے ویری سافٹ محفل. اٹ واز نیور اباؤٹ ڈانس. بزم میں اٹ واز مور اباؤٹ دا پوئٹری دے آر ڈسکسنگ اور دے آر سنگنگ. اٹ واز مور اباؤٹ ہاؤ انٹریکیٹلی دا sitar از played. It was more about how you are playing the duff. And it was more about like connection آپس میں. آپ بزم ان کے ساتھ کرتے تھے جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. اٹ واز ناٹ اے رینڈم تھنگ جس میں ٹکٹ خرید کے کوئی بھی بندہ یہ ہے کہ چائنیز ٹرا پی کے ادھر آ کے ناچے گا، یہ نہیں تھا. لڑکوں پہ پیسے پھینکے ہاں، گا. لڑکوں پہ پیسے پھینکے گا، یہ نہیں تھا بزم. بزم یوز ٹو بی لائک مچ مور دین دیٹ. اینڈ گریسفل آلسو کہ وہ گریسفل بالکل آلسو. سلو تھا. ہاں ناچ، میں یہ نہیں بول رہا کہیں بھی، میں ایسا تاثر نہیں دینا چاہ رہا ناچنا غلط ہے. ناچنا از ون آف مائی فیوریٹ لائک آرٹ فارم. اگر میوزک کے بعد مجھے کوئی آرٹ فارم اٹریکٹ کرتا ہے اور جو میں بولتا ہوں کہ یار اس کو سیکھنا چاہیے، وہ دا آرٹ آف ڈانسنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈانس ایک وجد کی حالت میں وجود میں آتا ہے. جب آپ میوزک کو سن رہے ہو اور میوزک آپ کے تن بدن میں اتنا سرایت کر جائے کہ آپ کے اندر کی جو سیلز ہیں وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ ناچتے ہو نا. رقص داؤدی بھی لوگ کہتے ہیں بٹ میں اس کو اس سے لنک نہیں کرنا چاہتا. بٹ ناچنا از اے ویری بیوٹیفل آرٹ فارم. اور وہ تھا چترال میں. میں جس طرح آپ کو جانراز بتا رہا تھا ابھی ڈانس کے، وہ ابھی کوئی نہیں کر سکتا. ابھی جو نئے بچے ہیں ان کو صرف جا کے آپے سے باہر آنا پتہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اس جانرا کا ڈانس کیسے ہوتا تھا. اور وہ ڈانس ابھی آلموسٹ لائک ختم ہو رہا ہے. اب جب یہ محفل ہوتے ہیں عجیب عجیب فیکٹرز اس میں انوالو ہیں کہ اب کوئی بزرگ اگر وہ ڈانس کرنے آتا ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی تالی بجائے گا، نہ کوئی اس کو پیسے دیں گے. جب اس کو پیسے کم ملیں گے تو میوزیشین تو ڈسکریج ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے ادھر سے جنریٹ ہو رہے ہیں. تو جب یہ پاگل ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں ان کے لیے وہ اتنا بجائیں گے، 20 منٹ 25 منٹ تک بجائیں گے تاکہ اور پیسے جنریٹ ہوں. اور ایز لاؤڈ ایز دے کین. As loud as they can. And when there is actually a Chitrali dancer who has been dancing that style for years, practicing, or if someone is saying, okay, there is this guy who is now dancing for this form of dance, تو لوگ کوئی اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے ہیں. اب لوگوں کو ہلا گلا چاہیے. تو میرے خیال سے وہ بھی اگر کرنا ہے تو کریں، آپ اپنے کلوز سرکل میں کریں، مگر اس کو آپ اپنے گھروں میں نہ کریں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے گھر میں اپنے خوشی کے دن آپ ایسی چیز کو گلوریفائی کر رہے ہو جو کہ بہت سینسٹیو ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ شادی کر رہے ہو اور آپ کے گھر میں کوئی لونڈے باز آیا ہوا ہے اور وہ پکنگ اے بوائے ان دیٹ کراؤڈ، آئی ووڈ ناٹ وانٹ دیٹ ان مائی ہاؤس ہولڈ. آئی ووڈ ناٹ وانٹ ان مائی ہاؤس ہولڈ کہ ایک بندہ شراب پی کے آیا، میں اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ایک ایونیو ڈھونڈ رہا ہوں. میرا تو کام نہیں ہے نا یار وہ. تو آپ کو اگر کرنا ہے اپنے کلوز سرکل میں ریو کلچر آپ ڈیولپ کریں، اس کو ریو بولیں، اس کو بزم نہ بولیں. بٹ دیٹ از ناٹ چترالی بزم. دیٹس ناٹ چترالی بزم. جو ابھی ہو رہے ہیں وہ کوئی بھی ایک بھی چترالی بزم نہیں ہے. اور اس کا ایک اور سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وی آر لوزنگ آن دا میننگ فل میوزک. اب جب میوزک بجتا ہے ایوری ون وانٹ ڈانس. آپ ابھی یوٹیوب کھول کے دیکھیں، جتنے بھی جن گانوں پہ ڈانس کر سکتے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کے ویوز دیکھیں. ان گانوں سے بہت بہتر ہے جن گانوں میں کوئی میننگ فل بات ہو رہی ہے، جن گانوں میں سوسائٹی کے بہت کرٹیکل چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ان کو کوئی نہیں سنتا. صحیح ہے نا. اور اب یہ ہوگا کہ اگلے کچھ ہی ٹائم میں ہم ریو میوزک بنا رہے ہوں گے اور اس کے پیچھے کھوار یا برشاسکی یا شنا لینگویج ہوگی. بٹ دیٹس ناٹ دا تھنگ وی کیریڈ فرام لائک جنریشنس. تو صرف اس بزم میں اور کچھ سائیکلوجیکل مسئلوں کو کے لیے ایونیو دستیاب کرنے کے لیے ہم اس کو بزم کہہ کے اپنا کلچر تباہ نہیں کر سکتے. مجھے ابھی 2-3 دن پہلے کراچی ایک یو سے انکوائری آئی تھی کہ آپ آئیں ہمارے لیے بزم کریں. میں نے کہا آپ مجھے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتے کہ میں کس طرح کا میوزک کرتا ہوں. میں تو بزم کرتا ہی نہیں ہوں، اور جس طرح بزم ہو رہا ہے اس کو میں بزم سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں اگر آؤں آ کے آپ کو سلو میوزک سناؤں، آپ بولیں گے یہ تو بزم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بزم کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. اب تو بزم
ایک اور کراچی میں ہی ایک بزم میں خنزائی ہمارے دوست ہیں، اس میں ہم گئے، اور میں نے منع کیا تھا میں نہیں بجاؤں گا. تو وہاں پہ کوئی رمیز بھی آیا ہوا تھا ادھر، رمیز کو آپ لوگ جانتے ہیں. رمیز واز دیئر اینڈ آئی ٹاک ٹو رمیز آفٹر دا بزم دیٹ پلیز اسٹاپ دس، ڈونٹ ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس. وائی؟ بیکاز وہاں پہ ایک اتنا خوبصورت رباب پلیئر، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اتنا شور سے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں اس کے اندر کہ اس کی رباب کی آواز اس کو نہیں آ رہی ہے، وہ کان رباب کے قریب لے جا کے بجا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور گٹار کے کارڈز بھی آپ بس ایک پوائنٹ پہ آپ پاگل ہو اس کے، ان لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اچھے کارڈ لگاؤ گے، آپ تو بس مار رہے ہو نا اس کو. اور کوئی میوزک کا کوئی اس کا سینس نہیں بن رہا ہے اس میں، جو گا رہا ہے وہ آؤٹ آف سر گا رہا ہے. یہاں پہ بھی اسلام آباد میں ابھی جتنے بھی بزم کے محفل ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو آپ کھول کے ذرا غور سے سنیں، سب آف ہے اس میں. تو نہ تو آپ کا میوزک پروگریس ہو رہا ہے، نہ آپ کا ڈانس پروگریس ہو رہا ہے، نہ آپ کی پوئٹری کسی اچھی جگہ پہ جا رہی ہے. تو وائی ڈوئنگ دس بزم؟ وائی میک گلوریفائنگ اٹ ایز اے کلچر آف چترال اور گلگت بول کے، یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا کر کے دکھانا. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ کافی الارمنگ ہے. میں اس کو آرٹ کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں. یہ ڈانس جو درختوں پہ چڑھنے والا یا پول ڈانس چترالی پول پول ڈانس. ڈانس میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، دے آر سو ہلیریس. آپ ان کا ڈانس دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کوئی ایسٹرن ہے، ویسٹرن ہے، چترالی ہے، گلگتی، سمجھ نہیں ہاں، آتی آپ آپ کو. اگر اتنا ہی گلوریفائی کرتے ہو تو پھر ورک آن اٹ، اپنے لیگل سسٹم کے تھرو پارلیمنٹ سے بل پاس کراؤ اور ایک بار کھولو چترال میں یا گلگت میں، ایک بار کھولو، اس میں شراب آپ کو مل رہی ہو، آپ پئیں اور ادھر جتنا آپے سے باہر آنا ہے آپے سے باہر آئیں. باؤنسر کھڑے ہوں گے، بدتمیزی کرو گے چماٹ مار کے آپ کو باہر نکال دیں گے. فارملائز کرو اس کو. ہاں، اس کو نارملائز کرو نا، جس طرح سے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ اگر کسی اور ملک میں جاؤ گے، ان کو بولو گے کہ میرا ایک کلچرل ایک میوزیکل نائٹ ہو رہا ہے، تو ادھر کتنے تمیز سے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کبھی جا کے دیکھ لو. شراب بھی پیا ہو تو بھی کیسے ہوتے ہیں. ہاں، کچھ ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ آپ ڈانسر نہیں بھی ہو، آپ ڈانس کر سکتے ہو جا کے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کو بزم کہہ کے آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے، چترالی بزم یا گلگتی بزم بول کے. اور جو کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کو ہسٹوریکلی پتہ نہیں ہے کہ بزم کیا ہے یا پھر کس طرح کرتے ہیں. چترال کی ایک اور چیز جو مجھے بہت مزیدار لگتی ہے، رول آف وومن آرٹس میں، میوزک میں. بہت سارے پوئٹسز تھیں خواتین، آپ نے کل گایا بھی تھوڑا سا، ان کے بارے میں بتایا بھی. اور خواتین کا جو اسپیس تھا بہت زیادہ، ہر قسم کی محفل میں، بیٹ، پولو یا میوزک، اس میں بہت زیادہ تھا، رول تھا. ابھی بہت زیادہ شرنک ہو رہا ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ یا آف کورس آئی سی اور دیٹ. میوزک میں کین یو ٹیل لٹل اباؤٹ جو سم آف دا پوئٹسز جو کہ وہاں پہ تھیں چترال میں، اور کس طرح کا کام تھا ان کا؟ اس کو اتنا مطلب بعد میں ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا، تو کوئی اس کی ایگزسٹنس مجھے نظر نہیں آئی. وہ اس سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں. اور کچھ ایسی سٹوریز ہیں جن کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ سچ بھی ہیں یا جھوٹ ہیں. بٹ دیر آر آف کورس لائک پوئٹریز لائک نانو بیگل، جس میں وہ پورا پوئٹری کے ذریعے سے بتایا ہوا ہے کہ وہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، اور عورت نے لکھا ہے. اور کیا تھا اس میں؟ یہ ایک اسٹوری ہے. ایک بیگل ایک بندہ تھا، کہتے ہیں سولسپور سائٹ سے یہ اسٹوری اوریجنیٹ کرتی ہے. اور بیگل واز اے فینومینل پولو پلیئر، بٹ ہی ہیڈ اے میچ ود دا رولر آف دیٹ ٹائم. تو انہوں نے بولا بیگل سے تو ہم نہیں جیت سکتے. تو the only thing they could do is like go and kill بیگل. they killed like بیگل. اور اگلے دن بیگل کی امی جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو میچ جیتنے کے لیے میرے بیٹے کو مارا ہے. تو بیگل کی امی جو ہے وہ بیگل کا ڈریس پہنتی ہے، اپنا منہ ڈھانپ کے. اگلے دن پولو گراؤنڈ میں بیگل آ جاتا ہے، کھیل شروع ہوتا ہے. اور ایون کہتے ہیں کہ اس کے ٹیم میٹس جو تھے بیگل کے، وہ یہ سوچنے لگے کہ آج بیگل کو ہوا کیا ہے، یہ اتنا کیسے کھیل رہا ہے، ایگریسو کھیل رہا ہے، بہت ایگریسو اور بہت اچھا کھیل کے. وہ میچ جیتنے کے بعد جب ریویل ہوا ہے تو وہ اس کی ماں تھی. تو اس اسٹوری کو یہ ہے کہ ایز اے پوئٹری فارم میں بھی ہے کہ لکھا ہے اس نے. پلینجو دی کو واو دی بیتا ہے نانو بیگال، کہ مہتر کو بول رہے ہیں کہ تم نے پولو کے لیے میرے بیٹے کو مارا ہے، یہ پولو تو میں بھی کھیل سکتی ہوں.
یہ واو دی بیت پورا لائک ایک پورا مجھے وہ مصرع اور پوری پوئٹری مجھے یاد نہیں ہے، بٹ اس طرح کے اور بھی اسٹوریز ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ وومن رول تھا. اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ وہ ریکارڈڈ فارم میں تھا یا محفلوں میں بزم میں وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ سوسائٹی یا کلچر کے ایسپیکٹس، تو آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ سوسائٹی میں کتنا آپ کو نظر آتا ہے. تو پوئٹری کی ہم اگر بات کریں تو ایوری ہاؤس ہولڈ، ایوری چترالی وڈ نو دس کہ چترال میں اگر بچے اسپیشلی جو ملینیلز ہیں، اس ٹائم پہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے تھے، آپ کے گھر میں جو بزرگ خواتین ہیں یا پھر آپ کی امی ہیں، وہ آپ کے لیے ایک کسٹمائز لوری لکھتے تھے. اچھا، مدرز اپنے بچوں کے مدرس لیے اپنے بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کچھ لکھتے تھے. کبھی کبھی وہ تھوڑے سے فنی بھی ہوتے تھے، صحیح ہے، ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا تھا اور وہ گاتے تھے. کبھی کبھی ان کو سلانے کے لیے وہ گاتے تھے. تو دیٹس اے رول دیٹ شوز دیٹ یو نو وومن ور آلسو انکریج ٹو ڈو دوز تھنگس. اس کے علاوہ میرے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے کہ میرے ایک چاچا جو ہیں، ان کی بیگم جو ہیں، وہ جب اسپرنگ کے موسم میں ایک درخت ہے، اس کی شاخیں جو فریش ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے جب ان کو گھماتے ہو تو ان کی کھال اتر جاتی ہے، تو ان کو بانسری بنا کے وہ لوگ بجاتے تھے. شی یوز ٹو پلے اٹ اینڈ آئی ہیو سین اٹ لائک ود مائی آئیز، آئی ہیو ہرڈ اٹ. مطلب اس طرح کے فوک سٹوریز تو لائک ان گنت ہیں، بٹ چونکہ اتنا کانکریٹ میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹ اسٹوری بتاؤں. جو سنی سنائی ہیں ان میں ایک اور اسٹوری ہے کہ میرے خیال سے مولکھو یا تورکھو سے یہ اسٹوری اوریجنیٹ کرتی ہے. ایک لو اسٹوری ہے یہ. ایک بندے کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ سہاگرات سے پہلے ہی اس بندے کو کسی اور ریجن میں کام کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور وہ شاید گلگت سائڈ میں ہی کہیں، وہاں جا کے وہ واپس نہیں آتا ہے. یہاں پہ وہ ویٹ کر رہی ہے وہ بندی، اور جب وہ بالکل نہیں آتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ چلو بھائی اس کی دوسری شادی کرا دو، اب وہ نہیں آ رہا ہے. اس دوران اب اس بندے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو ایک اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی خطرناک قسم کی کوئی، تو اس کو ایک کیو میں وہ تھا، اور اس کیو میں کہتے ہیں کہ اب یہ دو طرح سے میں نے سنا تھا. تو وہ اس کیو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک کوئی شیفرڈ کو رحم آیا کہ یار چلو یار یہ بیچارہ تو مر رہا ہے ادھر، تو اس نے کچھ کھانا یا دودھ یا کچھ اس طرح کوئی کٹورے میں ڈال کے رکھا اس کے سامنے، اور چلی گئی، اور اس میں آ کے ایک سانپ نے اپنا منہ ڈالا اس کھانے میں، اس دودھ میں. تو وہ اس امید میں ہوتا ہے کہ چلو اب سانپ کا زہر اس میں آ گیا ہوگا، میں مر جاؤں گا یہ پی کے، اور وہ پی لیتا ہے. پی کے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ ہیل کرتا ہے وہاں سے، پھر وہ واپس آتا ہے. جس دن اس بندی کی شادی ہو رہی تھی اسی دن وہ واپس آتا ہے، تو پھر وہ روک دیتے ہیں اور وہ شادی واپس یہ ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ پھر ان کی لو اسٹوری مکمل ہوتی ہے. یہ بھی ایک پوئٹری کے فارم میں ڈاکیومنٹڈ ہے، اور اس کا بھی یہ ہے کہ میلڈی بھی ہے اس کی. وہ جو استاد شوکت علی نے وہ اس دن بجایا بھی میرے لیے ستار میں، تو جب میں وہ ریلیز کر رہا ہوں گا تو اس کی اسٹوری پوری طرح سے ایک طرح سے ڈاکیومنٹ کرنی ہے. تو وومن رول ان آرٹ چترال میں رہا ہے، بٹ یہ ہے کہ اب ہم ایسے ٹائم میں نا جہاں پہ ہم نے عورت کو قید کرنا جو ہے وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ آگے اتنا چلے گا نہیں یہ تھاٹ جو ہے. میں نے اس پہ ایک گانا بھی بنایا ہے بنت ہوا جو ریلیز ہونا ہے. اس میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایسے نہیں رہنا ہے، اس کو چینج ہونا ہے. اس کی کوئی ایک لائن گانا چاہیں گے؟ اس کا ہے زندگی ہموش نو بہچور پشیمی وا نون متن گلم و کرور لازمی وا، کہ زندگی از ناٹ گونا بی دا سیم اینڈ یو ول سی. ابھی مجھے گلا کر رہے ہو، اس ٹائم پہ نہیں کرو گے، یو ول سی. کچا کی رو رو ہوئی پیٹک کپل اما، یہ اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ کچا کی رو رو ہوئی پیٹک کپل اما ہار گنزولا ول ہمیشہ براگینی ماں. یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ بھی دکھا رہا ہے کہ جتنا بھی میں اپنے سر کو دوپٹے سے ڈانپ دوں، ہر نکڑ پہ لڑکے ہی کھڑے ہیں نا مجھے دیکھنے کے لیے، میں کتنا پردہ کروں گی. پھر اس میں ایک لائن ہے کہ جاولو غلط دی کی ہوئی شرین بلبل یورو ہر فرسکی و لدی کو رائے گان
یور ہمیش تا دور و ستیر تا مددگار، یور تا بچن جاؤ سرجم تا خدمتگار. کہ بیٹا جب غلطی بھی کرتا ہے تو شرین بلبل چترالی میں یہ ہے کہ اس کو انکریج کرتے ہیں پھر بھی بیٹے کو، مگر بیٹی جو ہے اس کا ہر سچ جو ہے وہ رائے گاں ہے، وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. اب یہ کوئی اتنا کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے نا کہ مجھے واک پہ جانا ہے، بٹ چترال میں خواتین وہ نہیں کر سکتے. لاسٹ ایئر میں نے لاسٹ ایئر تھا نہیں اسی سال میں نے اپنے بہنوں سے، میری دونوں بہن اس سال کافی عرصے بعد ہم سارے سبلنگ سارے گھر میں تھے تو ان کے ساتھ تھوڑا بانڈنگ کر کے میں پوچھ رہا تھا کہ اچھا آپ لوگ کبھی گئے ہیں پولو دیکھنے؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں ہم تو کبھی نہیں گئے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو بولتے نہیں برے لوگ برا سمجھیں گے. میں نے کہا کوئی برا نہیں سمجھے گا، چلو میرے ساتھ. ان کو لے کے میں پولو گراؤنڈ گیا ہوں، ان کو پولو دکھایا ہے. لائک ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ لائک what are you insecure about? اینڈ دین دا ڈبل اسٹینڈرڈ دیٹ اسی بونی کے پولو گراؤنڈ میں یا چترال پولو گراؤنڈ میں کوئی بھی فورنر لڑکی آتی ہے تو وہ آ کے بیٹھ رہی ہے ادھر. اگر آپ کو عورت کی عزت کا سوال ہے تو سارے عورتوں کی عزت کا سوال ہونا چاہیے نا. آپ فورنر کو لے کے خود واک کر کے ادھر آ رہے ہو، اس کو اسٹیج پہ بٹھا رہے ہو، اس سے گیم کا آغاز بھی کروا رہے ہو، انعام بھی لے رہے ہو اس سے. ہاں انعام. اور آپ کی اپنی بیٹی جو ہے وہ کبھی زندگی میں پولو گراؤنڈ پہ جا کے پولو نہیں دیکھا ہے. تو یہ تو مطلب ایک ڈبل اسٹینڈرڈ کی انتہا ہے نا. اور سیم تھنگ ان میوزیکل نائٹس ایز ویل. لائک مردوں کی ایک محفل ہے وہ. میری ابھی ایک دوست آئی ہوئی تھی، اس نے کہا یار وائی ایوری تھنگ ان چترال از اباؤٹ مین اونلی، وائی دا انٹرٹینمنٹ از اونلی فار مین. اینڈ اٹس سچ اے جائز تھنگ ٹو سے. لائک وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے کہ وہ کچھ لکھیں کچھ گائیں، یا پھر یہ ہے کہ ناچ گانا اتنا صحیح ہے تو وہ کیوں نہیں ناچ رہے ہیں بھائی. یا پھر آپ اپنے گھر میں، یہ کتنی آئرنی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کے گھر میں خوشی منانے کا دن ہے، مگر آپ کی عورت جو ہے وہ اس محفل کا حصہ ہی نہیں بن سکتی. بند کمرے میں ہاں اس طرح بند بیٹھے کمرے ہوئے. میں، یا پھر اس کو اتنا دور استان کہتے ہیں ہم اس کو، جو چھت پرانے ٹائم پہ جو ہوتے تھے جو ٹن کے نہیں بنے ہوئے تو وہ فلیٹ سرفیس ہے نا، اس کے اوپر دور بیٹھتے تھے جہاں پہ لائٹ نہیں آ رہی ہے، ادھر سے وہ محفل دیکھ رہے ہیں، دور سے نظارہ کر رہے ہیں، تاکہ ان اور کو خود کوئی صوفے پہ جانور نہ بیٹھے ہو. دیکھ سکے. اور ٹیکنیکلی اٹس انسیکیورٹی آف دا مین، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا وومن. اٹس لائک دا سوسائٹی از سو سیگریگیٹڈ فرام وومن that when they are with them they don't know how to act, how to talk to them, how to react to them. تو یہ آپ خود اپنی لرننگ کا حصہ بناؤ نا، ان کو کیوں باندھ رہے ہو. تو یہ چیزیں اس گانے میں پھر میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں رہنی. آپ نے اپنے چلو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہم نے اپنے یہ ہے کہ بہنوں کو ایجوکیٹ تو کیا، تو جب وہ ایجوکیٹ ہوں گے یہ سینسیبلٹیز وہ سمجھتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی ہم تو کریں گے، آپ جو بھی بولو گے، ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. اگر معاشرے میں آپ غلطیوں کی گنتی کرو گے تو 2000 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی وہ لڑکی کی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیوں رکیں گے یار، وہ بھی پھر کریں گے. اور ہونا بھی چاہیے، ان کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، وہ بھی کمفرٹیبلی واک کر سکیں، کہیں جا سکیں، قدرت کا نظارہ کر سکیں. اور وہ چترال سے نکل کے اسلام آباد یا لاہور میں ہاسٹل میں پڑھ رہی ہیں تو پھر تب کیا کرو گے؟ ادھر بھی جا کے ان کو باندھ دو گے. کو ایجوکیشن سسٹم میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا ان کو کس طرح روکو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو جو چیز ہونی ہے آگے جا کے اس کو اتنا مطلب دبوچ کے کیوں ہونے دینا ہے؟ اس کو جسٹ ہونے دیں، لیٹ اٹ بی. لیٹ اٹ بی. اور جتنے بھی چترال کے میں نے خاص طور پہ خواتین کو دیکھا ہے، whoever got the opportunity نا، وہ بہت ہی بریلینٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہے مطلب وہاں پہ چونکہ کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، بٹ جب وہ شہروں میں آتے ہیں، جب اپرچونیٹی ملتی ہے، they have excelled. اور بہت امیزنگ اسٹوریز ہیں. کیلاش کب گئے تھے آپ لاسٹ ٹائم؟ کیلاش ابھی اس سال گیا تھا. کیسا ہے کیلاش؟ یار کیلاش جا کے ڈپریشن ہوتا ہے مجھے تو، یہ دیکھ کے کہ یار اچھا یہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، صحیح ہے. اگلے اسی طرح سے اگر یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی سوچ کو ان کے اوپر مسلط کرتے رہیں گے تو وہ اور کم رہ جائیں گے. ابھی بھی 4000 کے قریب کچھ لوگ ہیں وہ بریر رمبور میں، پھر بھی ان کا کلچر دکھتا ہے. بمبریت آتے ہو تو بہت ہی عجیب ہے. اس سال میں گیا تھا اور آلموسٹ لائک بہت ہی
خطرناک کیس ہو گیا تھا میرے ساتھ آلموسٹ. وہاں پہ کوئی فوتگی ہوئی تھی کیلاش میں. تو میرے ساتھ جو ٹورسٹ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں, دیکھنے کی چیز نہیں ہے یہ کسی گھر میں کوئی مرا ہے. تو خیر وہاں سے نکلے, نیچے آ رہے تھے, ایک جگہ پانی کے لیے رکے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے کیلاش سے تھوڑا نیچے آ کے. تو ادھر آیا تو ایک انکل ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بول رہے ہیں ہاں دیکھا آپ نے ایک کیلاش جو مردار ہوا ہے. یہ الفاظ تھے ان کے. تو میں نے کہا کیلاش کوئی تھپا لگا کے تھوڑی آیا ہے کہ کوئی کیلاش ہے کوئی چترالی, ایک انسان مرا ہے. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو عزت سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ یہ کیوں بول رہے ہیں مردار ہوا ہے؟ تو بولتے ہیں نہیں, مردار کیلاش مردار ہی ہوتا ہے, وہ مرتا نہیں ہے, مردار ہوتا ہے. مردار ہوتا ہے, مسلمان مرتا ہے. تو اتنے میں میرے ساتھ وہ قشقارین کے جو گٹارسٹ پلیئر ہیں, وہ اپنا نوید بھائی, وہ سمجھ گئے کہ یار میں تو الجھ جاؤں گا اس بندے سے. تو اس نے مجھے سائڈ کر کے بولا کہ یار چلو یار, مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ سینسٹیو ہے اس پہ بات کرنا. میں نے کہا ہاں میں نہیں کر رہا ہوں. بٹ یہ اس طرح کی چیزیں کیلاش میں. اینڈ دین دا ڈومیسٹک ٹورزم, کمال ہے کہ ہمارے جو ٹورزم ڈائریکٹریٹ والے ہیں KPK کے, ان کو کچھ نہیں پتہ. میں ایسا ان کا پالا بھی ہوا ایک دفعہ دبئی ایکسپو کے اس ٹائم میں. تو کوئی ویژن نہیں ہے, مطلب آپ کسی بھی ان کے اتھارٹیز کے آفیسز یا کسی بھی جگہ جاتے ہو تو بڑا گلوریفائی کر کے کیلاش پکچر لگا کے صحیح ہر جگہ ان کو یوز کر رہے ہیں. اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی کیلاشا جو فیسٹیولز ہیں وہ ان کے مذہبی اور ان کا کلچرل ایک تہوار ہے. کسی بھی چترالی بندے سے آپ پوچھو کہ آپ کیلاش بمبریت میں چلم جوشی میں کب گئے تھے, مجھے یاد نہیں ہے, میں کبھی نہیں گیا ہوں, میں چترالی ہوں. میں کبھی, میرے ابا یا میری فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ چلو بھائی بمبریت میں چلم جوشی ہو رہا ہے دیکھنے چلتے ہیں. بھائی کسی کا اپنا ریلیجیس ایک چیز ہو رہا ہے, آپ کیوں دیکھو گے؟ آپ کے دیدار گاہ میں آ کے یا پھر آپ کے عید نماز کے ٹائم پہ کوئی دوسری کمیونٹی اگر بہت میجورٹی میں اگر آپ وہ رہ رہے ہیں, فار ایگزامپل لیٹس سپوز ان USA, if you have some religious thing going on, your religious festival or whatever, لوگ تماشائی تو نہیں بنیں گے نا اس میں آ کے, کیونکہ اس میں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. وہ اپنی پرائیویسی میں اپنا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی کیلاش کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں چلم جوشی کے ٹائم پہ, ایک بھیڑ ہے ادھر, صحیح ہے نا, لوگ کیمرہ ان کے منہ پہ تھانپ کے کھڑے ہوئے ہیں بغیر کانسنٹ کے, بغیر کانسنٹ کے. ایسے ایسے ویڈیوز ہیں جن میں پیچھا کر رہے ہیں جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں, خواتین کا پیچھا کر رہے ہیں, وہ ہراس کر رہے ہیں ان کو. تو یہ ہمارے کلچرل ڈائریکٹریٹ کا کام ہے کہ وہ چلم جوشی کو پروڈکٹ بنا کے لوگوں کو ادھر بھیجے جا رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کہ کس طرح پریزرویشن آف کلچر ہوتی ہے یا پھر پریزرویشن آف انوائرمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ جاؤ گے, بمبریت میں برباد کیا ہوا ہے. بمبریت میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے ان کی. ہر فیسٹیول کو ان لوگوں نے اتنا بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے کہ ہزاروں لوگ ادھر جا رہے ہیں, اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی فیسٹیول میں آپ جب جاتے ہو, کسی کا سیکرٹ فیسٹیول ہے, تو اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے آپ نے, کیسے, اگر آپ تماشائی بن کے جا بھی رہے ہو تو دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. یہ نہیں کہ آپ ان کے بیچ میں جا کے عجیب ڈانس کر رہے ہو, اس کو کی گالیاں بھی دو, پھر ان کو بولو تم کافر بھی ہو, پھر تبلیغ بھی کرو, تبلیغ بھی کر رہے ہو, ان کو کنورٹ بھی کرنے کے چکر میں ہو. تو اس لیے کیلاش جا کے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں جاتا ہوں آف سیزن میں جا کے تھوڑا سا دیکھ کے واپس آ جاتا ہوں, یا کسی کو دکھانا ہے تو. ورنہ میں بولتا ہوں کہ یار ان کو الگ رہنے دو, ان کو اپنا کلچر اسی طرح رکھنے دو. کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو ان گورنمنٹ اتھارٹیز کے دماغوں میں یہ بات جائے کہ یار یہ کوئی گلوریفائی کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ ان کو اپنے فیسٹیولز آرام سے اپنی پرائیویسی میں کرنے دو. اور اگر آپ ڈومیسٹک ٹورزم کی پروموشن چاہتے ہو تو اسی طرح ایجوکیشن بھی رکھو نا یار. میں ابھی شری لنکا سے آیا, شری لنکا اکنامکلی آپ سے بہت پیچھے, بٹ جب ٹورزم کی بات کرو تو ان لوگوں نے انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہوا ہے, ایجوکیشن ادھر ہے ٹورزم کو لے کے. جن جگہوں پہ آپ جا رہے ہو ان جگہوں کو سوسائٹیز سے دور رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل ان کا یہ جو کوسٹل سائٹ ہے, ہیریکیٹیا, ڈیکویلا یا پھر مرسا, ان سب کو ان لوگوں نے تھوڑا سا سوسائٹی سے الگ
جا کے ٹورزم سائٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی اپنی لوکل کلچر جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. تو دیٹ کمز وتھ لائک ویژن اینڈ ویژنری پیپل ہو آر ان اتھارٹی. ہمارے اس میں تو یہ حالت ہے کہ میں دبئی ایکسپو بجانے گیا, نہ تو میرے ٹیک رائڈر ان لوگوں نے کچھ دیکھا تھا, صحیح ہے, اور جو یہاں بول رہے ہیں ادھر جاؤ بالکل الگ ہے. تو میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنے لگا ان سے, تو کیلاش لوگ ادھر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں صبح ناشتہ کر رہا ہوں, وہ میرے پاس آئے, ان کا ریپریزنٹیٹیو جو تھا دردانہ کچھ اور نام سے, وہ میرے پاس آتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ یار آپ نے اچھا کیا ان کو ایٹ لیسٹ بتایا, تو یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ ہم پچھلے 28 دن سے یہاں پہ ہیں, ڈیلی نچاتے ہیں ہمیں. دبئی ایکسپو لے جا کے وہ پویلین کے سامنے چھوٹے چھوٹے اتنے اسٹیج بنائے ہوئے تھے, ادھر صبح سے لے کے شام تک وہ کیلاش خواتین ادھر ناچ رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کتنا پے کیا ہوا تھا ان لوگوں نے, 80,000 روپے پر پرسن فار 28 days. صبح سے شام تک دبئی میں ناچ رہے دبئی ہیں. میں ناچ رہے ہیں, اور ان کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں یار, مطلب. اور آپ ان کو بس اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہو. آپ ٹورزم ڈائریکٹریٹ کا کروڑوں میں فنڈ ہوتا ہے, اس فنڈ کو لے کے اپنے مزے چل رہے ہیں. صرف دبئی ایکسپو میں آن دا فیڈرل پیپرز 36 کروڑ روپے کا گپلا تھا. 36 کروڑ روپے. اگر 36 کروڑ روپے گپلا تھا تو اوور آل فنڈ کتنا ہوگا صرف ایک پروونس کا. تو اس فنڈ کو کہاں یوز کرتے ہیں یہ لوگ کچھ پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہی کہ چلم جوشی کو جا تو ڈومیسٹک ٹورزم والے جا رہے ہیں ادھر, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہوں گے, پولیس کچھ چوکی لگاتے ہوں گے ادھر. اور کیا فیسیلیٹیشن کا کام کے پی کے ٹورزم ڈائریکٹریٹ کر رہی ہے بھائی ادھر, rather than destroying their culture, destroying their festival, destroying their like environment. pollution آپ دیکھیں کیلاش جا کے, جتنے بھی وہ ریزورٹس وغیرہ بن رہے ہیں, جتنے ہوٹل بن رہے ہیں, ان کا کوئی ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی کچھ بھی میکینزم نہیں ہے. ادھر آپ جاتے ہو تو بس سامنے والے ایریاز تھوڑے آپ کو دکھتے ہیں صاف, پیچھے تھوڑا سا پیچھے انہی ہوٹل کے پیچھے والا سائڈ آپ دیکھو گے کچرا ہی کچرا ہے, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. جو صاف پانی ادھر سے جاتا تھا نیچے ولیجز میں, جو پرانے ٹائم میں ہمارے سردوائی کہتے تھے ہم ان کو, پانی جمع کرنے کے لیے. صبح کے ٹائم میں آپ اپنے پانی جو آ رہا ہے وہاں سے اپنے سردوائی میں ڈالتے ہو, جو آپ برتنوں میں, برتن نہیں, سردوائی ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ ایک کنواں ٹائپ بناتے ہیں, اس میں ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے. سا. تو اب وہ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ آپ نے تو کمرشل کر کے اتنا گندا کر دیا ہے کہ جو پانی بہہ کے پینے کے لیے آ رہا تھا وہ اب صاف ہی نہیں ہے, اس میں کچرا ہے. تو اس حساب سے دیکھو تو کیلاش میں بڑے کام کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو ان گورنمنٹ والوں کو ایٹ لیسٹ کوئی یہ بتا دے کہ یار کام کیسے ہوتا ہے, آپ پریزرویشن کیسے کرتے ہو. کوئی نالج نہیں ہے. like there are a lot of like people who have the knowledge to do that, but they don't get the opportunity to reach these organizations. اور ان میں آپ دیکھتے ہو وہ کسی منسٹر کی فیملی کے ہی بندے ادھر بھی لگے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی فنڈ کھا رہے ہیں. تو یہ ہے کیلاش کا حال. تو ابھی آپ 18 سال بعد واپس گئے ہیں چترال, یو موو ٹو چترال. واٹ آر یو ڈوئنگ ان چترال, کیا کر رہے ہو آج کل, کیا نئے پروجیکٹس ہیں؟ یا میرا ویژن یہ ہے کہ میں چترال میں آرٹ فارم کو تھوڑا سا یہ ہے کہ آن پروفیشنل لیول لاؤں. ایون یہ ڈانس فارم, اب اوبویسلی ہم ان کے اوپر ناقدین بن کے اپنا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں, یا پھر ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو ایم یہی ہے کہ ادھر ابھی میں ہوں تو فی الحال تو اوبویسلی میوزک از دا فرسٹ پرائیورٹی. تو ایک خود شناس کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, وہاں کے جو فوک آرٹسٹ ہیں یا فوک میلڈیز ہیں ان کی پریزرویشن کے لیے. پلس ایسے کوئی مجھے آرٹسٹ اگر نظر آتے ہیں جن میں پوٹینشیل ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو انکریج کر کے ان کی پروفائلنگ کر کے ان کو ایک مینجمنٹ سروس پرووائڈ کرنا, ان کے لیے شوز ڈھونڈنا, یہ ہے کہ فیسٹیولز ڈھونڈنا, تاکہ وہ اس چیز کو اپنا ایک کام سمجھے بس, کہ میں میوزک کر رہا ہوں تو یہ میرا پروفیشن ہے. یہ نہ ہو کہ میں میوزک کر رہا ہوں پارٹ ٹائم نہیں ہوتا یہ, اس میں آپ کی پوری سوچ صبح سے شام تک جو کر رہے ہو وہ انوالو ہے. تو ایک آرٹسٹ جو ہے اس کو
میرے حساب سے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنا ہے, ایبزارب کرنا ہے, اور پھر آرٹ فارم میں کنورٹ کرنا ہے. یہ کام ہونا چاہیے, اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آرٹسٹ کا. تو وہ کرنے کے لیے اوبویسلی اس کو پروفیشنل سائڈ میں لے کے آنا ضروری ہے. اب جیسے کوئی ایک بچہ مجھے نظر آتا ہے, پچھلے سال میں گیا تو میرے ایک رشتہ دار ہیں, ان کے گھر میں گیا تو ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے 13 سال کا, فینومینل لائک ٹیلنٹ, رباب اٹھا کے بجا رہا ہے, تو بہت اچھا بجا رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ یار, اس نے خود مجھے بولا کہ اچھا رباب تو میں بجاتا ہوں, اور شوق مجھے گٹار کا ہے. اچھا. مصور نام ہے ان کا. تو اب میرے پاس ایک ہی گٹار تھا, اس وقت چترال لے کے گیا تھا. میں نے کہا چلو خیر ہے, تمہیں زیادہ ضرورت ہے. تو اگلے دن میں نے گٹار جا کے اس کو دے دیا. ابھی آپ اس کا پیج کھول کے دیکھیں گے نا مصور کا, phenomenal, like he has progressed so much in like guitar. اگلے 5-10 سال میں he is undoubtedly going to be the best musician out of Chitral. like رباب, ستار, گٹار اس لیول پہ بجا رہا ہے جس پہ ہم تصور بھی نہیں کرتے. وہ ویسی چیزیں کر رہا ہے. اب اس کو ڈائریکشن نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائے گا وہ بچہ. اس کو ڈائریکشن پرووائڈ کرنا, اس طرح کی چیزوں کے اوپر خود شناس کو لے کے کام کرنا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے, اٹس ناٹ لائک فنڈڈ اور اینی تھنگ, اٹس جسٹ لائک مائی برین چائلڈ, جسٹ لائک انٹیمیٹلی انپلگ آئی واز ڈوئنگ ان کراچی. اسی طرح سے چترال میں اس کو ایک کرنا ہے. پلس اس سے یوٹیوب سے جو رائلٹیز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ 50% ان آرٹسٹ کو جائے, تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ یار میں نے جس طرح استاد چیئرمین شوکت علی جو ہیں, پوری زندگی اس نے ستار بجایا ہے. 16 سال کی عمر سے وہ ستار بجا رہا ہے اب تک. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کو معاوضہ ملا ہے آپ نے جو کام کیے؟ تو بولتا ہے نہیں. more than 65 years of sitar playing and no one ever gave him anything for that. تو ایٹ لیسٹ لائک ایسا ہو کہ ایسے آرٹسٹ ہیں ان کو رائلٹیز ملے ان کے کام کا. منصور شباب ہیں, 10,000 گانے گائے ہوئے بھائی نے, پورے چترال کے ہر گھر میں کیسیٹس میں ان کے گانے چلے, بٹ ان کو کوئی رائلٹیز نہیں ملے ابھی تک. ابھی بھی یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز سرکولیٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کا کام ہے, ان کو کوئی رائلٹیز نہیں ملتے. تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا اویئرنیس لانا. پھر اگلے سال کوشش یہی ہے کہ ابھی تو میں اسٹوڈیو میرے گھر پہ ہی ہے, وہ اسٹوڈیو میں نہیں بولوں گا, بس اٹس جسٹ مائی پرسنل سیٹ اپ. تو اس کو باہر نکال کے کوئی جگہ جہاں پہ اس طرح کنورسیشنز ہو سکیں, صحیح ہے. اور چھوٹا سا اگر چھوٹا اسپیس بھی ہے ادھر یہ کلچر لانا کہ بھائی آپ ڈانس کر رہے ہو تو آپ کو ڈانسر ہونا چاہیے, آپ ستار بجا رہے ہو تو یو ہیو ٹو بی اے میوزیشین. تو ایک سیریسنس ٹورڈز آرٹ اینڈ کرافٹ مین شپ, اس کو پروموٹ کرنا, اس طرح کے کاموں میں انڈلج ہوں فی الحال. باقی اپنا میوزک کر رہا ہوں. I just completed like an EP called باطن, which is Persian poetries ہیں. اور ہمیں ایز اے اسماعیلی ہونے کی وجہ سے قصیدے ملے, اور میں قصیدوں سے ہی میرا میوزیکل جرنی سٹارٹ ہے. تو بچپن سے قصیدے پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک میوزیکیلٹی جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور آہستہ آہستہ اب نئے نسل کو نہیں آتے وہ قصیدے. ہم جب چھوٹے تھے میرے پاس کتاب المناقب کے علاوہ پی ناصر کے سارے جلد 5 ایڈیشن سارے ابھی بھی میرے پاس ہیں, وہ میرے پرسنل لائبریری میں. مگر اب میں کسی میں اتنا انٹرسٹ نہیں دیکھتا. تو ان کو بھی پریزرو کرنا ضروری ہے. وہ بہت خوبصورت میلڈیز ہیں ان میں بہت. اب جس طرح اسلام آباد کا ایک بینڈ ہے ساکن نے ساکی با وفا منم بنایا, کمپوزیشن وہی جو ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں, بٹ وہ پریزرو ہو گیا نا. اب ساکن کے تھرو ہوا, جس کے تھرو ہوا, اٹس اے بیوٹیفل تھنگ آؤٹ دیئر وچ از ایکسیسیبل فار ایوری ون. اسی طرح قصیدوں کو بھی میں کرتا ہوں. پچھلے کچھ سال پہلے میں نے طالب وحدت بھی کیا تھا. تو ابھی وہ بہت خوبصورت, ابھی اسی فیل میں یہ ہے کہ 3 قصیدے کیے ہیں, وہ ریلیز کر رہا ہوں. باطن نام ہے اس کا. اور اس کے علاوہ چترالی جو پوئٹس ہیں نئے ابھی جو آ رہے ہیں, ان میں کچھ ایسے پوئٹریز ہیں جو مجھے بہت پسند آئیں, تو ان کی ایک کمپائلڈ ایک البم میں تیار کر رہا ہوں. اس میں 1-2 بڑے اچھے گانے, ایک معیز الدین بحرم ایک ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں, ان کی ایک پوئٹری ہے نقطۂ نظر,
which is like when he sent this poetry to me, I was like yaar ye kya hai, इसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है. तो वो मोहब्बत के टॉपिक पे 5 अलग लोग, सूफ़ी, शायर, फ़लसफ़ी, आशिक और महबूब, एक एक मिसरा बोलते हैं. Really? तो इट्स अ नुक्ता नज़र ऑन म्यूज़िक. Is it one person who wrote it or या वन मुख्तलिफ? पर्सन who Different wrote it perspectives different से. perspectives से मोहब्बत के बारे में. किसने लिखा है ये? मुइज़ुद्दीन बहरम, ही इज़ अ पोलो प्लेयर एंड ऑल्सो लाइक अ ये पोइट. ख्वार लैंग्वेज में. खोआर लैंग्वेज में. तो इस तरह के कुछ पोइट्रीज़ हैं. अज़हर अली अज़हर एक शायर हैं, फैज़ान एक शायर हैं. तो उनकी मुशर हमारे भाई जो हैं, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है. अनवर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है. ही इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब. चित्राल के आर्ट्स प्रिजर्वेशन में उनका बहुत अच्छा अभी वो जो लाइब्रेरी बना रहे हैं, चित्राल राइस के नाम से एक NGO भी स्टार्ट कर रहे हैं वो और क्रिस्टी मिल के. तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल लाइक इनिशिएटिव. वो आपने देखा है वो जो लाइब्रेरी बना रहा है? मैंने जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था मैं वहाँ गया था, लेकिन उसके पीछे उसका विजन मुझे नज़र आ रहा था. खूबसूरत. और वो इतना एक अमेजिंग एनर्जी है उस बंदे में कि जो भी बंदा उसके साथ बैठता है उससे लगता है कि ये उसको ऊपर से बातें आ रही हैं. तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव बंदा है. वो कर रहा है. वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. वो 2 स्टोरीज़ पे नीचे लाइब्रेरी, ऊपर डिजिटल एक लाइब्रेरी टाइप, और उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉल इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए. तो वो एक बड़ा अच्छा एक चीज़ शुरू हो रहा है जो कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो मुशर इज़ ए विजनरी पर्सन. अच्छा लगता है ऐसे लोग हैं वहाँ पे. तो हम भी बस गिने चुने ऐसे इतने ही लोग हैं उधर बस लगे हुए हैं. हुंज़ा वगैरह में फिर भी मेरे ख्याल से काफ़ी अभी लोग काम कर रहे हैं. चित्राल में नहीं है. लाइक म्यूज़िक स्कूल कोई सोच भी नहीं रहा है चित्राल में हो. उसके ऊपर भी काम करना है. देखना है कि यार कहाँ से वो फ़ंड हो सकता है ताकि हम एक म्यूज़िक स्कूल शुरू करें उधर, लोगों को सिखाएं. नॉट जस्ट लाइक प्लेइंग म्यूज़िक, recording music is also a knowledge that people should learn, publishing is another thing that people should learn, and these copyright and everything, इसकी कोई understanding नहीं है. तो education की बड़ी ज़रूरत है उधर आर्ट फॉर्म के ऊपर. ये डांस फॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए पुराने जो डांस फॉर्म थे वो गायब हो रहे हैं. अब मुझे ये खुद शनास के लिए वो भी ढूंढने हैं कि वो डांसर कहाँ से ढूंढूं जो वो पुराने डांस कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व करना है. तो these kind of activities. Irfan bhai, before we wrap up, कोई एक कलाम हम सुनना चाहेंगे, maybe with a guitar or rubab, whatever you wanna. ज़रूर. क्या पिक करना चाहेंगे? या गिटार ही दे दो. कोई अपना पसंदीदा कलाम जो आपको लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन के साथ दिए जाना चाहिए. मोहब्बत गर्दी को मकाम सुलूका, मोहब्बत गर्दी को मकाम सुलूका, मोहब्बत अक्लो अहाता तजवुस, मोहब्बत अक्लो अहाता तजवुस, मोहब्बत मुस्तकिल ज़रिया कमालो, मोहब्बत मुस्तकिल ज़रिया कमालो, मोहब्बत माफ़रत व लाज़मी जुज़, मोहब्बत माफ़रत व लाज़मी जुज़. मोहब्बत मरसिया हिजरो दुक़तान, मोहब्बत वस्ल रुबाई क़सीदा, मोहब्बत मरसिया हिजरो दुक़तान, मोहब्बत वस्ल रुबाई क़सीदा, मोहब्बत जश्न बहारान वो सुनो, मोहब्बत जश्न बहारान वो सुनो, मोहब्बत गुलशन खज़ां रसीदा, मोहब्बत गुलशन खज़ां रसीदा. फिर फ़लसफ़ी बोलते हैं. मोहब्बत हर दियोनो ज़हनो मरज़, मोहब्बत का की कोयन ज़हनी मरीज़,
محبت ہر دیوں نو ذہن و مرض محبت کا کی کوین ذہنی مریض محبت تان بچن کوستان تے جوشک محبت تان بچن کوستان تے جوشک محبت نہ کو سم دوست نہ کوس عزیز محبت نہ کو سم دوست نہ کوس عزیز. عاشق کہتا ہے محبت را سراپا زندگیوں محبت را سراپا زندگیوں محبت جنی گاہن تان مجلو محبت را سراپا زندگیوں محبت جنی گاہن تان مجلو محبت کرانو دیا پوش تھا وزا محبت کرانو دیا پوش تھا وزا محبت اسلحار دیان مجلو محبت کرانو دیا پوش تھا وزا محبت اسلحار دیان مجلو محبت اسلحار دیان مجلو محبت اسلحار دیان مجلو. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت. آئی مین اس کا آئیڈیا مجھے اتنا خوبصورت لگا کہ ایک ہی چیز کو ملٹیپل پوائنٹ آف ویو سے, ایگزیکٹلی, چونکہ یوزولی جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں لکھتے ہیں تو ہم ایک پریمس میں رہ کے لکھتے ہیں نا, یا عاشق بن کے یا صوفی بن کے یا فلاسفر بن کے. پوئٹری ہے تو ڈیپ, تھوڑا سا ہم بڑے ریجن میں ہوتے نا تو وی ہیو لائک پیپل ہو کوڈ بی ریئلی ہیوج اسٹارز, انٹرنیشنل اسٹارز. ریئلی ہیوج کریزی پوئٹری ہے. یہ وہ بنت ہوا ایک گانا لکھا تھا. لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آل دو لائک شاید اتنی زیادہ ریچ نہیں ہے کھوار لینگویج وغیرہ کی, لیکن جو سنتے ہیں نا, جیسے آپ کے کچھ کلام خود جو آپ نے لکھے ہیں یا گانے آپ نے کمپوز کیے ہیں, آئی مین یو آر این انٹرنیشنل اسٹار. اٹ از سو انکریجنگ ٹو سی کہ اتنی ڈیڈیکیشن, لائف ٹائم ڈیڈیکیشن دے کے آپ لوگ جو کام کر رہے ہو, شاید اپنا ود حصہ آل دا چیلنجز آپ اپنا حصہ کر رہے ہو, سمندر میں چمچ بھر کے ڈال رہے ہیں ہم. حصہ کر رہے ہو. اینڈ آئی تھنک ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے لاٹ آف ٹائمس کہ کہاں کہاں کس کونے میں کون بندہ ہم سے انسپائر ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی فیل اباؤٹ لائک آرٹسٹس کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں, بہت لوگ کونوں میں انسپائر ہو رہے ہیں اور اس سے بہت بڑی ایک مومنٹ کریٹ ہو رہی ہے. آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک بڑی خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے اس کی یاد آئی. آپ بھی دیکھیں اور آپ کے اس فورم کے تھرو جتنے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اسپیشلی آرٹسٹ, ایک آسکر وننگ ایک ڈاکیومنٹری ہے سرچنگ فار شوگر مین. سرچنگ فار شوگر مین از اے اسٹوری آف اے آرٹسٹ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. روڈریگس نام سے ایک آرٹسٹ تھے. انہوں نے 3 البم لکھے اور وہ کچھ نہیں بن پایا ان کا, اور وہ چلے گئے اور غائب ہو گئے. اب یو ایس سے ان 3 البم کو کسی ساؤتھ افریقن ایک بندہ ادھر جاتا ہے, کوئی وائنل بھیجنے والا بندہ, وہ ادھر جاتا ہے, وہ 3 البم دیکھتا ہے, یار یہ کس کے ہیں, بولتے ہیں کوئی تھا روڈریگس ٹائپ بندہ. تو وہ تینوں البم وہ لے کے جاتا ہے اور وہ پائریٹ کر دیتا ہے ساؤتھ افریقہ میں. اور وہ پھر اتنا مشہور ہو جاتا ہے وہ بندہ وہاں پہ کہ وہ اس کے گانے ریولوشنری ہو جاتے ہیں, مطلب باقاعدہ ریولوشن کا حصہ بن جاتے ہیں. اینڈ دین دس ڈاکیومنٹیرین از سرچنگ فار دس گائے. شوگر مین از دا البم. تو شوگر مین کی تلاش میں وہ بندہ نکلتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کوئلے کے کان میں کام کر رہا ہے, روڈریگس. اچھا ہے, غریب ترین بندہ. پھر اس ہی از کو الائیو اینڈ ہی از, ہاں, ہی واز الائیو اینڈ ہی واز ورکنگ ان سم کول اینڈ ڈڈ ناٹ نو کہ اس کا کام اتنا مشہور ہو گیا. پتہ بھی نہیں تھا. اینڈ دین ہی یو نو ٹول دس گائے کہ اچھا یور ورک از لائک ہیوج ان اندر پارٹ آف دا ورلڈ. تو یو نیور نو وائی یو آر میکنگ آرٹ. ٹرو. صحیح ہے نا. آج نصرت فتح علی خان کو کوئی رویلٹی نہیں جا رہے ہیں قبر میں, یا پھر کوئی اور فائدہ جو ہم جن فائدوں کے لیے آرٹ
سمجھتے ہیں کہ آرٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں, ہم پتہ نہیں یہ ہمیں مل جائے وہ مل جائے. آرٹ اس سے بہت بالاتر چیز ہے. آرٹ کی پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے. آرٹ انمول چیز ہے اور اس کا بننا ضروری ہے کائنات میں. تو اس میں اگر حصہ ڈالنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے تو وہ عنایت ہے اللہ کی. تو ٹرو, اس کی ضرور عزت اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وین اٹ کمز ٹو ویلیو نا, کہ ابھی یہ تو پچھلے 100-200 سال میں ہوا نا کہ ہم نے ہر چیز کو پیسے میں تولنا شروع کر دیا. بٹ آرٹ سے جو ویلیو لوگوں کے انسپریشن یا ان میں کریٹیوٹی جگاتی ہے, ہوپ جگاتی ہے, اس کا تو کوئی دیر از نو مطلب میجر. میں نے عشق دریا لکھا تھا جہاز میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, کراچی جا رہا تھا اسلام آباد سے, اور میں نے جہاز میں وہ کمپوزیشن لکھا تھا. اس 1 منٹ کے اندر میں نے وہ الفاظ لکھ دیے تھے. Nokorur kirdar o sora koso shaltak, nokorur kirdar o sora koso shaltak, hay magunah khodayot pata taluna haq, tu ki begunah farishta tat mubarak, tu ki begunah farishta tat mubarak, boni saf mahshara ashkar لظمیوا بنی صف محشرا اشکار لظمیوا ننمتن گلمو کرو پشمیوا. So good. ذوالقرنین نے ہمیں آف دا کیمرہ بھی اس سے پرکشن سے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو فار دیٹ. ریڈی. بٹ عرفان بھائی, واٹ اے سولفل کنورسیشن, اینڈ آئی فیل لائک کہ شاید کوئی 1-2 گھنٹے میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پے بھی کرنا چاہیے. 1-2 گھنٹے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. بٹ ویل سرٹنلی ہیو مور آف دیز کنورسیشنز, مے بی ان چترال سم ویئر, کیونکہ وہاں پہ پھر ہم جب بیٹھیں گے آؤٹ ڈور بیٹھیں گے, اس طرح کہیں اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھیں گے, تو مزہ آئے گا. بٹ شکریہ, بہت شکریہ اس لیے یہاں پہ آنے کے لیے, اس کنورسیشن کے لیے. بٹ شکریہ اس لیے بھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, آئی پرسنلی, مائی ٹیم, بٹ اے لاٹ آف پیپل بلیو ان یو اینڈ دا کائنڈ آف ورک یو آر ڈوئنگ, اس کے لیے بہت شکریہ.